خبر سگے ٹھیک ٹھاک. بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. میں جہاں جہاں بھی گیا ہوں، جہاں مجھے اسٹوڈنٹس سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، میں نے ایسے ایسے مقامات چنے ہیں قرآن کے جن کے بارے میں بات کروں جس سے آپ کو تھوڑی سی انکریجمنٹ ملے. لیکن آج میں نے فیصلہ کیا کہ تھوڑا سا آپ کو ڈپریس کر لوں پہلے، اس کے بعد انکریجمنٹ کی بات ہوگی. اور ڈپریس سے مراد میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھار ہمیں حقیقت کا جائزہ لینے کے لیے کسی مسئلے کو حل کرنا ہو تو پہلے مسئلے کی حقیقت کو سمجھنا ہوتا ہے. آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس یا تقریباً تمام اسٹوڈنٹس ہی میڈیکل پروفیشن کی طرف جا رہے ہو. اف یو ڈونٹ ڈائگنوز اے پرابلم پراپرلی یو کینٹ سالو اٹ، رائٹ؟ تو یہی چیز قرآن میں بھی ہے کہ اگر ہم کسی اچھی راہ کی طرف نکل رہے ہیں تو اس کے راستے میں جو آبسٹیکلز ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو پہلے اچھی طرح انسان سمجھ لے تو پتہ تو چلے کہ اس کو سامنا کس چیز کا کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسرا سوال آئے گا. ایک دفعہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے سامنے کیا آبسٹیکلز ہیں، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کیا میں ان مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتا بھی ہوں کہ نہیں، اور اگر رکھتا بھی ہوں تو کس طرح سے اس کا سامنا کروں. وہ ایک مزید تیسرا سوال ہے. تو اس پہلے سوال کے بارے میں ہمارے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الشورى میں ان کے سامنے جو مشکلات تھیں ان کو ایک مقام پر بہت ہی مختصر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ انہیں کس مشکل کا سامنا کرنا ہے، ان کے سامنے کیا چیلنجز ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے ان سے کہتے ہیں کہ جو دین آپ کو دیا تھا وہی شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دین آپ کو دیا گیا ہے وہی آپ سے پہلے کے انبیاء کو دیا گیا تھا، وہی نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا، وہی ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، اسی کی وہی آپ کو کی جا رہی ہے. اور پھر ابراہیم اور اس کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ کہ آپ تمام دین کو قائم کرو اور اس میں الگ کٹ بٹ نہ جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ. لیکن یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے چیلنج کا ذکر کیا. وہ چیلنج اس کو سمجھ لیں وہ باہر سے ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. جس چیز کی طرف آپ مشرکین کو بلا رہے ہیں وہ ان کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، امیدوار ہیں کہ جو لوگ جن کو وہ اللہ کی طرف پکار رہے ہیں وہ ان کی بات سنیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی ایک تبصرہ آ گیا، ان کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہے. دیکھو آپ جب کسی چیز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہو، محنت کر رہے ہوتے ہو، اور جس نے آپ کو اس کام پہ لگایا ہے آپ کا رب، وہ خود ہی آپ سے کہہ رہے ان کے لیے ماننا بہت مشکل ہے، تو ایک دم سے آپ کو مایوسی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے ان کے لیے، تو میں یہ کام کر ہی کیوں رہا ہوں؟ ان کو دعوت دینے کا فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ایک مزید جواب دیا ہے خود ہی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اس کا حل بھی بتا دیا. اللہ اپنی طرف ایسے لوگوں کو چنے گا جن کو وہ چاہتا ہے اور جو وہ اصل میں واقعی میں چاہتے ہیں. یعنی اس سوسائٹی کی اگر اکثریت ماننے کو تیار نہ ہو اور ایک شخص مان جائے، ایک ابو بکر مان جائے، ایک عمر مان جائے، ایک شخص بھی مان جائے، اس کی حیثیت کوئی کم نہیں ہوتی کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہے یا اس کے پاس ایسی کوئی دولت نہیں ہے یا انفلوئنس نہیں ہے. آپ اس کی فکر نہ کریں. آپ کا اصل مشن ہے پکارتے رہنا. آپ کے سامنے آبسٹیکلز ہوں گے، چیلنجز ہوں گے، اور آپ کی جو اکثریت آپ کی بات سننے، جس کو آپ سنانا چاہ رہے ہیں، اس کو سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر وہ آپ کی بات مان بھی لیں تو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ماننے سے ان کی مشکل آ جائے گی. اس کے بارے میں بھی ہلکا سا ایک سائڈ پہ میں بات آپ کے سامنے رکھ دوں. ہم جب سیرت کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک
روحانی سٹرگل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایمان اور کفر کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس میں اور تہیں بھی ہیں اور لیئرز بھی ہیں۔ ایک اور لیئر سمجھ لیں، مشرکون نے ہمارے کعبے کے ارد گرد بت لگائے ہوئے تھے، آپ سب کو علم ہوگا، لیکن وہ بت ان کے لوکل نہیں تھے۔ مختلف قبائل ہیں عرب کے، اور سب تمام مختلف قبائل کے بت وہاں جمع ہیں، مکے میں جمع ہیں۔ اب اس بات کا ان کو بہت فائدہ یہ ہوا، اس کو کہیں گے آج کل ریلیجس ٹورزم۔ کوئی قبیلہ ہے جس نے آ کر اپنے بت کی پوجا کرنی ہے، وہ یہاں پر آئے گا، مکے ہجرت کر کے آئے گا، طواف کرے گا، جو بھی شرک کرے گا، وہاں پہ کھائے پیے گا، وہاں ٹھہرے گا، اس کی ساری اکانومی کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مکے والوں کو ہو رہا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں سفر پہ جاتے ہو تو باقی سارے قبیلے ایک دوسرے کو لوٹتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ سفر میں نکلو گے تو باقی قبیلے کہیں گے اگر ان پہ حملہ کیا تو یہ جب واپس گھر جائیں گے تو ہمارا بت توڑ دیں گے۔ تو کیونکہ ان کے سارے بت ہاسٹیج رکھے ہوئے ہیں مکے میں، تو ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ آرام سے اپنی تجارت کا کام کریں، اور اس لیے ان کی اکانومی باقی سارے قبیلوں کی اکانومی سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ اب یہ نبی آیا اور یہ کہہ رہا ہے تمام بت ختم کرو، تمہارا الہ ایک ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ یہ بات صرف ان کو اس لیے قابل قبول نہیں تھی کہ وہ اپنے مذہب میں بہت پکے تھے، لیکن وہ اپنی اکانومی اور اپنی پولیٹیکل سچویشن کے معاملے میں بھی بہت سینسٹیو تھے۔ اگر آپ اس چیز کو ہٹا دیتے ہو تو ہماری حکمرانی تو گئی، الٹا یہ کہ سارے قبیلے ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہمیں کھا جائیں گے۔ تو یہ بھی وجہ تھی ان کو کہ یہ بات اگر آپ وہ مان بھی لیں تو کہیں دیکھیں سیاسی حکمت ابھی یہ ہے کہ آپ کی بات نہ مانی جائے، آپ ایسا کرو کچھ تو نہ، ہم آپ کی طرح نماز پڑھ لیں گے کچھ دن۔ وہ جو کمپرومائز آفر کیا تھا نا، وہ اسی وجہ سے تو تھا کہ اگر یہ بات مان لی تو بہت بڑی سیاسی مشکل ہو جائے گی، بہت بڑی اکنامک مشکل، اقتصادی مشکل ہو جائے گی۔ تو خیر اللہ نے بھی کہہ دیا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور اللہ جن کو چاہتا ہے اپنی طرف بلا لیتا ہے، جن کو چاہتا ہے اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ وہ سیاستدانوں میں سے تو ہوں گے نہیں، انفلوئنسرز میں تو ہوں گے نہیں، ان کی تو جیب کٹ جائے گی، ان کا تو سارا مال ختم ہو جائے گا۔ تو جو فقیر ہیں، جو غلام ہیں، جو اسیر ہیں، وہ صحابہ وہ اسلام لانا اکثریت میں وہی شروع کریں گے۔ ان کی طرف اللہ نے اشارہ کیا اور کہا یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف مڑے گا اس کو اللہ ہدایت دے دے گا، باقی آپ فکر نہ کریں۔ یہ ہے باہر والا چیلنج۔ اور باہر والے چیلنج میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اسلام نہیں مانیں گے، ان کو اسلام کی طرف سے، قرآن کی طرف سے ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو وہ ہر کوشش کریں گے اسلام کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں ایسی باتیں پھیلانا، ایسا پروپیگنڈا کرنا کہ جو آ بھی جائے اسلام میں وہ بھی لڑکھڑانا شروع ہو جائے اور وہ پیچھے ہٹ جائے، یا جو سوچ رہا اس کی طرف آنا وہ پیچھے ہٹ جائے۔ یہ باہر والا چیلنج ہے اور اس کی طرف اللہ نے پہلے اشارہ کر دیا۔ دوسرا چیلنج باہر سے نہیں ہے، اندر سے ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اس کے بعد والی آیت ہے سورۃ الشورى میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیونکہ مسلمانوں کو ایک امید تھی کہ مکے میں جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اور اسلام قبول نہیں کر رہے وہ تو مشرک ہیں نا، بتوں کے پجاری ہیں، ان کو کیا معلوم۔ لیکن جب مدینے والوں سے بات ہوگی تو وہاں پر اہل کتاب ہیں، ان کو نوح کا علم ہے، ابراہیم علیہ السلام کا علم ہے، آدم علیہ السلام کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، فرشتوں کا علم ہے، وحی کا علم ہے، تو بہت ساری چیزوں کو تو وہ جانتے ہیں۔ تو جب یہ وحی وہ سنیں گے تو ان کے لیے تو آسان ہوگا اس بات کو قبول کرنا، اور وہ ایک طرح سے ہماری ان سے قرب بھی ہے۔ یعنی شروع میں تو جو روزے نبی کو دیے گئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ انہی کے روزے تھے، اور جس سمت میں ہم نماز پڑھتے تھے وہ انہی کی سمت میں نماز پڑھتے تھے، اور جس نبی کا ذکر قرآن نے سب سے زیادہ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ اپنی کتاب کو تورات نہیں کہتے، تورات موشے کہتے ہیں، موسیٰ کی تورات، یہود اس کو تورات موشے کہتے ہیں، اور قرآن میں اس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے۔ تو ایک بہت زیادہ کامن گراؤنڈ کی بنیاد پر ایک امید تھی کہ یہ لوگ تو زیادہ مان جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے بارے میں ایک تبصرہ کیا۔ وہ علم والے تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں، تورات تھی، اس کی بہت بڑی تاریخ تھی، اس کی بڑی بڑی تفسیریں ان کے پاس تھیں، فقہ کی کتابیں ان کے پاس تھیں، انبیاء کی تاریخ کی کتابیں تھیں، اتنی زیادہ تھیں کہ ان کے علماء کو قرآن نے احبار کہا ہے۔ احبار وہ لوگ ہوتے ہیں، حبر سے نکلا، حبر سیاہی کو کہتے ہیں، انک کو، کہ وہ صفحے اتنے پلٹتے تھے کہ ان کے جو انگلیاں ہیں وہ کالی ہو جاتی تھیں، تو ان کو احبار، سیاہی والے لوگ، یہ کہا جاتا تھا انہیں۔ تو جو قرآن بات کر رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو ان کی تورات میں ہے، جو ان کی کتابوں میں ہے، جو ان کی صحیفوں میں ہے، اسی کی بات کی تو تصدیق کر رہا ہے، تو یہ آسانی سے مان جائیں گے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی ایک عجیب ڈائگنوسس دیا. کہا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. آپس میں وہ بھی کٹ بٹ گئے لیکن نہیں کٹے بٹے. الگ الگ فرقے انہوں نے نہیں بنائے. اچھا فرقے اور اختلاف کو بھی سمجھ لیں آگے بڑھنے سے پہلے. اختلاف ہوتا ہے کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں, آپ کہیں نہیں آپ کی دلیل کمزور ہے, میرے نزدیک اس کی زیادہ قوی دلیل یہ ہے. ایویڈنس بیسڈ ڈیبیٹ ہو جائے کسی کی اور بعد میں آخر میں ہو سکتا ہے اگریمنٹ ہو یا نہ ہو, لیکن اختلاف ہے. اختلاف عقلی ہوتا ہے. تفرق کوئی اور چیز ہے عربی میں. تفرق اختلاف سے ایک مزید آگے سٹیپ ہے. وہ کیا ہے؟ اس سے میرا اختلاف ہے اور اس اختلاف کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ تو یہ لوگ تو جنت جائیں گے نہیں, یہ تو جہنمی لوگ ہیں. ان سے ہم نے نہ بات کرنی ہے, نہ ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے, نہ ان کو سلام کا جواب دینا ہے, نہ ان کو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. یہ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں. یہ تفرق ہے. یہ اصل میں تفرق ہے. اختلاف پھر بھی گنجائش ہے, لیکن یہاں جو بات کی ہے کہ علم والے لوگ وہ تفرقے میں پڑ گئے. التفرق عربی میں اسے کہتے ہیں. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم. علم آنے کے بعد یہ لوگ آپس میں کٹ بٹ گئے. انہوں نے ہر ایک نے اپنی ایک دکان کھول لی اور ہر ایک کہتا تھا کہ ہم ہی صحیح ہیں, ہمارے ماننے والے صحیح ہیں. اور اس کی بنیاد اس کی کیا تھی؟ بغیاً بینہم. قرآن نے بتا دیا. ان کو ایک خواہش تھی کہ ہم اوپر آ جائیں, کسی کے ہم چھا جائیں. اس کو ہر کوئی, اور ان کے علماء میں ہر ایک عالم کو ایک انگزائٹی تھی کہ یہ جو میرے دوسرے ساتھ والے گاؤں میں جو عالم ہے جو بات کر رہا ہے, اس کی فالوئنگ کچھ زیادہ ہو گئی ہے, اس کے لوگ کچھ زیادہ سننا شروع کر دیا ان لوگوں نے. اس کی بات ان کو اچھی لگتی ہے. اب میری دکان خالی ہوتی چلی جا رہی ہے, میری فالوئنگ خالی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو وہ کتاب سکھانے کے بجائے, دین سکھانے کے بجائے اس نے کہا اب اس کا ایک ہی حل ہے, اب میں اپنا مضمون اس شخص کو بنا لوں کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں. میرا مضمون اب کتاب نہیں رہا, نہ دین رہا, نہ کسی کی اصلاح کرنا رہا. میں لوگوں کے مسئلے سمجھ سکوں کہ کس چیز سے گزر رہے ہیں, کیا مشکلات ہیں ان کی, اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے کیسے یہ مسئلہ حل کیا ہے, کیسے ان کے دلوں کو شفا کیا ہے. یہ بات تو بعد میں ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ کسی نہ غلطی سے وہ اس کی بات نہ سن لیں, میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں پہلے, اور وہ جب وہ سنے گا کہ میری تنقید ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر کہتا ہے اچھا اپنی شکل دیکھی ہے. وہ پھر اپنی طرف سے وہ ایک کیمپین شروع کرتا ہے, اور پھر ان کے دونوں کی فالوئنگز بن جاتی ہیں, اور وہ فالوئنگز بڑی پکی ہو جاتی ہیں, اسٹرانگ ہو جاتی ہیں, اور ان کے پاس پوری دلیلیں جمع ہوتی ہیں کہ وہ باقی والے کافر کیوں ہیں, یہ والے مشرک کیوں ہیں, یہ والے ایسے کیوں ہیں, یہ والے ویسے کیوں ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے وہ لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو وہی آئی ہے نا, آپ وہی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی بات سنیں گے اور وہی کو مان جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جب علم ان لوگوں کے پاس آیا تو اس نے اس علم کو اپنا سوسائٹی میں مقام اونچا کرنے کے لیے, اپنی پاپولیرٹی کے لیے, اپنی لیڈرشپ کے لیے ایک ذریعہ سمجھا. جیسے پیسہ ایک ذریعہ ہوتا ہے, ان کے نزدیک علم بھی بس ایک ذریعہ تھا یہاں تک پہنچنے کا. تو اب جو آپ یہ وہی کا علم لے کے آ رہے ہو نا, اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا, کیونکہ ان کو حق سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہی کی حقیقت کی تلاش ان کو نہیں ہے. بس ان کو یہ ہے کہ ہماری فالوئنگ رہے, لوگ ہم سے امپریس رہیں, کسی اور سے امپریس نہ ہو جائیں. بس یہ ان کا مسئلہ ہے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبق. بائی دا وے میں یہ بات پرانے زمانے کی کر رہا ہوں, آج کل تو یہ بالکل نہیں ہوتا. الحمدللہ مسلم امت اس سارے مرضوں سے پاک ہے, نہ ہمیں باہر سے کوئی مشکل ہے, نہ اندر سے کوئی مشکل ہے. الحمدللہ امیونٹی, رائٹ. ہم نے تو یہ مسئلے کبھی فیس کرنے ہی نہیں انشاءاللہ. لیکن میں پرانی زمانے کی باتیں کر رہا ہوں سیریسلی. تو خیر, اب اللہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے علم کی بنیاد پر امت کو ڈیوائیڈ کر کے اس میں فرقے ڈال کے اتنا کر دیا کہ کوئی سلام کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ میری طرح والا مسلمان ہے, یہ کوئی اور ہے. کوئی کسی عبادت گاہ میں مسجد میں جانے سے پہلے سوچے یہ میرے والے لوگوں کی مسجد ہے یا کسی اور والے لوگوں کی مسجد ہے. اس کے ذہن میں یہ سوال پہلے آئے. وہ ذرا دیکھ کے سائز اپ کرے کہ یہ میرے گروپ کا ہے یا کسی اور گروپ کا ہے. جیسے ٹیمز کی یونیفارم ہوتی ہے نا, انہوں نے بھی اپنی یونیفارمز بنانی شروع کر دیں. دور سے یونیفارم سے پتہ چل جائے کون کس میں ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی ایسا وقت پہلے سے ہی مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا کہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے, یعنی اللہ ان کو ابھی ہی ہلاک کر دے, اگر پہلے سے یہ فیصلہ نہ کیا گیا ہوتا کہ ان کو مہلت دی جائے گی اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں
اور یہ فرقے ڈال رہے ہیں ان کو ڈالنے دیے جائیں گے. ایسا نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ ابھی حل کر دیا جائے ہوتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی سے قضا آ جاتی ہے ان کے اوپر. لیکن اصل بات جس کی وجہ سے میں یہ ساری چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ اب آ رہی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. یہ خطرناک الفاظ ہیں سورت کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب، وحی، دین ان کے بعد وراثت میں ملا، ان کے آگے والی نسلیں، پہلی نسل علم کی بنیاد پر بٹ گئی، ان کے آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہوا؟ لفی شک منہ. وہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قسم بھی کھاتے ہیں، لام القسم کہتے ہیں. قسم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ دین کے معاملے میں شک میں پڑ گئے. آنے والی جنریشن دین کے معاملے میں شک کرنے لگی. انہوں نے اپنی پچھلی جنریشن کو دیکھا، خطبوں میں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دین دلوں کو اکٹھا کرتا ہے، اس دین سے اتحاد ہوتا ہے، اس دین سے لوگ اکٹھے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس میں اخوت ہوتی ہے، تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں. لیکن پریکٹیکلی جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کے اندر تو صرف نفرت ہی نظر آتی ہے. یہ لوگ بس آپس میں جھگڑتے ہی رہتے ہیں، اس کو اس سے مسئلہ، اس کو اس سے مسئلہ، اس کو اس سے مسئلہ. مجھے یہ سارا ہیڈ ایک مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب اس کی بنائی ہوئی کہانی اپنے ایجنڈا کے لیے، اس کی کہانی اس کے ایجنڈا کے لیے، اس میں سچ وچ کوئی بات نہیں ہے. مجھے اس دین سے، یہ جو ریلیجس سارا معاملہ ہے نا، اس ڈرامے سے مجھے کوئی اپنے اوپر ہیڈ ایک لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. لفی شک منہ، وہ اس کے معاملے میں شک میں پڑ گئے. لیکن یہی کہا ہوتا تو بہت خطرناک ہوتا اور کافی ہوتا. آگے یہ بھی کہہ دیا لفی شک منہ مریب. وہ ایسے شک میں پڑے کہ وہ اس کے ذریعے سے، مریب عربی میں متعدی کو کہتے ہیں، آئی وونٹ گیٹ لنگوسٹک، کسی اور کو شک میں ڈالنے کو مریب کہتے ہیں. ایک تو خود شک میں پڑے، اور جب وہ اپنے شک کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں، اپنے شک کا اظہار کرتے ہیں، کوئی اس پہ کلک کرتا ہے، کوئی اس کو 5 منٹ دیکھتا ہے تو اب اس میں بھی وہ شک پڑ جاتا ہے. پھر وہ جا کے واٹس ایپ پہ شیئر کرتا ہے پرانے زمانے میں، اور وہ بھی شک میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر اور بھی شک میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں. ان کے ذہن میں سوال یہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اسلام جو ہم فالو کر رہے ہیں، یہ قرآن جو ہم فالو کر رہے ہیں، سوری تورات، پرانے زمانے کی بات ہو رہی تھی، یہ تورات جو بات ہم فالو کر رہے ہیں، اس میں صحیح ہے کیا، غلط ہے کیا؟ اس میں تو اتنی ساری غلطیاں ہیں، اتنی ساری کانٹرڈکشنز ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ تو یہ پرانے زمانے کی چیز ہے. ٹھیک ہے، ہم نام کے تو مسلمان ہیں، لیکن پریکٹیکلی تو عقل سے تو اس کی ٹیلی نہیں ہوتی نا. لفی شک منہ مریب. اب حقیقت کی طرف آتے ہیں. میں ایسی مذاق میں کہہ رہا تھا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو تبصرہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال پہ کیا ہے وہ کتنا ٹائم لیس ہے. یہ کتنی دفعہ دوبارہ سے ہمیں ری لیو کرنا پڑے گا، بار بار ہمارے ارد گرد ہوتا رہے گا. اور ان سارے چیلنجز کے درمیان اب میں پاکستان کی نوجوان قوم سے مخاطب ہوں، آپ لوگ. اور آپ لوگوں میں بہت سارے ایسے ہیں جن کے دلوں میں اب شک آنا شروع ہو گیا ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو تنگ آ چکے ہیں، اس کو فالو کریں یا اس کو فالو کریں. یہاں تک کہ یہ obsession اتنی ہوگی، یہ لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں، کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کو میرے خیال سے کیا خیال ہے، کیا مصیبت ہے آپ کو کہ آپ کو میرا خیال چاہیے. لیکن ہوا پتہ ہے کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہاں، اگر آپ ان کی تھوڑی سی تنقید کر دینا تو تھوڑا مجھے اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، عادت پڑی ہوئی ہے نا. اور پھر میں جا کے ان سے کہوں گا پتہ ہے نعمان نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا، اب آپ کا کیا خیال ہے. اور جب یہ میں دیکھتا ہوں نا کہ ہمیں ایک obsession ہو گئی ہے کہ یہ لوگ بات تو کر رہے ہیں اسلام کی، لیکن ان کی باتوں میں کچھ فرق بھی ہے، تو اس فرق کو ذرا آگے سامنے لا کر ان کی ذرا تھوڑی سی UFC کرا دیتے ہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر ایک دو مکے، ایک دو فائرنگ کر دیں تو ہماری انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے نا. ہم نے تو اس چیز کو انٹرٹینمنٹ بنا لیا ہے اب. لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جو بات آئی تھی آسمانوں سے انسانیت تک پہنچانے کے لیے، وہ بات پیچھے رہ گئی. میرا اور اس کا اختلاف جو ہے وہ سامنے آ گیا. اب کسی کو دلچسپی نہیں کہ سورۃ آل عمران میں اللہ کیا بات کر رہا ہے، سورۃ النساء میں کیا بات کر رہا ہے، مائدہ میں کیا بات کر رہا ہے، انعام میں کیا نازل ہوا ہے، اعراف میں کیا بات کی گئی ہے، انفال. کسی کو نہیں، بس یہ بتائیں اس مسئلے پہ آپ کی کیا پوزیشن ہے، اس مسئلے پہ ان کی کیا پوزیشن. مسئلے، ڈبیٹ. جو کلام اللہ نے دیا تھا وہ پیچھے، وہ غائب، ذہنوں سے غائب، ہماری کانشنس سے غائب. کسی کو فکر ہی نہیں، کسی کو خیال بھی نہیں. شاید میں کچھ، اگر میں تھوڑا سا قرآن پڑھنے کی کوشش بھی کروں، ہاں پڑھوں تو صحیح، لیکن فالو کس کو کروں؟ جس کو فالو کروں گا پھر وہ
وہ جب فالو کرنے لگو تو وہ کہتے ہیں اچھا میں بتاتا ہوں فالو کرنا تمہیں کیسے کرتے ہیں، پہلے اس کو ان فالو کرو پھر مجھے فالو کرنا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. یہ آیت میرے ذہن میں جب سے میں پاکستان میں ہوں میرے ذہن میں گھومتی رہی، میں نے اس کے بارے میں بات نہیں کی. میں بتاتا ہوں کیوں میرے ذہن میں گھومتی رہی ہے. دیکھیے کیونکہ اب شک کا زمانہ تو آ گیا ہے. جو کانٹینٹ جو مواد آپ سوشل میڈیا پہ سب کے سامنے ہے اس میں دین پہ ہر طرح سے حملے ہو رہے ہیں، اور دین کے معاملے میں ہر طرح کے سوال بھی پیدا ہوتے ہیں، لاجیکل سوال پیدا ہوتے ہیں. انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. شک تو آنا شروع ہو جاتا ہے. جب انسان کے پاس شک آتا ہے تو وہ جاتا ہے جس کے پاس زیادہ علم ہو، اور وہ کہتا ہے یہ جو نیو ایتھیزم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ ان کی آرگیومنٹس غلط کیوں ہیں، یا یہ جو اب نئی موومنٹ چلی ہے اس موومنٹ کے بارے میں، اس کی جو فاؤنڈیشنز ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام کی بات صحیح ہے. لیکن جس کا سارا کریئر بنا ہوا ہے کسی اور کو غلط ثابت کرنے میں، اس نے کچھ اور پڑھا ہی نہیں، اس کا ذہن کسی اور طرف گیا ہی نہیں. وہ کہتا ہے نہیں یہ بات چھوڑو، پہلے یہ بتا دوں اس مسجد میں نہ جا کے نماز پڑھ لینا، تم یہ بات سن لو پہلے. تو اب نئی جنریشن کیا، اس کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو علم والا کہتے ہیں، یہ لوگ جو اسلام والے کہتے ہیں، ان کو تو آج کے مسائل کا کچھ علم ہی نہیں ہے. جو شک میرے دماغ میں آ رہے ہیں، میرے دل میں آ رہے ہیں، جن کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ان کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے ان کے پاس. ان کو تو علم معلوم ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، جواب کیا بتائیں گے، مسئلہ نہیں پتا انہیں. تو ایک پوری سوسائٹی بننی شروع ہو جاتی ہے ینگ لوگوں کی اور پروفیشنلز کی، مڈل ایج لوگوں کی، جو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اہل علم سے. یہ لوگ تو پتہ نہیں کون سے زمانے میں رہ رہے ہیں، ان کو کون سی ڈیبیٹس کا شوق ہے. ان ڈیبیٹس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر اس سے ایک نیا اگلا سٹیپ بھی آتا ہے، اگر ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس اسلام کا بھی کیا فائدہ ہے میری زندگی میں. ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جب امی مجھے دیکھ رہی ہوتی ہیں نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، تو پھر کر لیتے ہو. میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز امی کی وجہ سے، اللہ اکبر. ٹھیک ہے وہ نہیں دیکھ رہی ہوتی تو نہیں پڑھتا، کیونکہ میں نے کیا کرنا ہے اس سے، یہ میری زندگی میں یہ ریلیونٹ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. تو یہ جو کرائسس اب آتا ہے نا، اس کرائسس کے اندر آپ لوگ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ آپ لوگ اس کرائسس کے اندر جو باہر سے اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں اور اندر سے آپ کو ان سوالوں کے جواب نہیں مل رہے، اس دوران آپ کو پیدا کیا جائے اور اس ماحول میں رکھا جائے اور اس سوسائٹی میں رکھا جائے جو یہاں پر ہے، اور کسی اور کو نہیں چنا، آپ کو چنا. یہ تھا سارا پہلے مسئلہ سمجھنا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں قرآن کی روح سے. لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ آخری بات میں تھوڑی سی کروں گا، اس کے بعد میں آپ کے سوال سننا چاہتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک اور مقام پر سورۃ الحج، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. میں مثال کے ذریعے یہ بات سمجھاؤں گا، ذرا غور سے سن لینا انشاءاللہ. اس کا اللہ کرے میرے دل پر اور آپ کے دل پر بھی اثر ہو. وہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی لڑکا جاب انٹرویو کے لیے جاتا ہے اور جاب انٹرویو پہ جا کے اس نے دیکھا کہ ایک اوپننگ ہے، وہ کمپنی میں گیا، اس کا کوئی خاص ایکسپیرینس وغیرہ نہیں، پہلے سال یونیورسٹی میں پڑھا ہے لیکن سوچا یونیورسٹی میں پڑھی رہا ہوں جاب بھی کر لوں ساتھ ساتھ. اچھا وہ انٹرویو میں جاتا ہے، انٹرویو والا اس سے کہتا ہے کہ اس جاب کے لیے آپ کو کم از کم 10 سال کا پروفیشنل ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے کم از کم ماسٹرز ڈگری چاہیے، اور اس کے لیے مینجمنٹ اسکلز چاہیے، اور یہ فلانی پروگرامنگ لینگویجز آپ کو آنی چاہیے. یہ پوری ریکوائرمنٹس اس کو بتا رہا ہے، اور پہلی ریکوائرمنٹ کے بعد ہی بچہ بیٹھا ہوا ہے کہ یار میں جلدی سے نکل جاؤں بےزتی ہونے سے پہلے، کیونکہ اس کو پتا ہے وہ تو پہلے سال کا اسٹوڈنٹ ہے، نہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، نہ اس کے پاس یہ کوالیفیکیشنز ہیں، نہ اس کے پاس یہ ایجوکیشن ہے. یہ غلطی سے کہاں انٹرویو میں آ کے بیٹھ گیا. اور اس کو مزید حیرت اس وقت ہوتی ہے ساری ریکوائرمنٹس بتانے کے بعد اور اس کا ریزیومے دیکھنے کے بعد انٹرویور سے کہتے ہیں مبارک ہو جی آپ کل سے جاب شروع کریں. اس کو ایک شوق سا لگتا ہے کہ میں تو اس کے لائق ہی نہیں ہوں، مجھے کیوں یہ جاب دی جا رہی ہے. تو جو اس کو ہائر کر رہا ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے دیکھو مجھے پتا ہے تم ابھی دیکھ رہے ہو اپنے آپ کو اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اس میں سے کچھ نہیں جانتے، تمہیں کچھ نہیں معلوم، لیکن میں ہائرنگ بہت عرصے سے کر رہا ہوں، مجھے تمہارے اندر وہ چیز نظر آتی ہے جو تمہیں خود اپنے اندر بھی نظر نہیں آتی. وہ اپنی ایکسپیرینس کی بنیاد پر اس نے اس کو ہائر کیا ہے. یہاں تک کہ وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی ابھی اپنے اندر بھی وہ پوٹینشیل نہیں دیکھتے، اس کو اپنے اندر شک ہے کہ میں یہ کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عظیم جاب لگائی ہے
سورۃ الحج میں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اس کو ان الفاظ کو سمجھ لیں، اللہ کی راہ میں ایسے کوشش کرو، ایسے جہاد کرو جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ مشکل سوال یہ ہے، ہم میں سے کسی نے کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی جیسے نماز پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی اللہ کا ایسا شکر نہیں کیا کہ شکر کا حق ادا ہو جائے۔ ہم نے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا کہ ذکر کا حق ادا ہو جائے۔ کسی نے کبھی کوئی ایسا حج نہیں کیا کہ حج کا حق ادا ہو جائے۔ ہر چیز میں خامی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد جو دعا انہوں نے کی ہے، اس دعا میں بھی کہا ہے وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول کر لے، یعنی اس میں بھی خامیاں ہوں گی۔ انسان کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی کام بغیر خامی کے ہو ہی نہیں سکتا، کیسے حق ادا کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کا؟ میں تو اس سے بہت ہی انکوالیفائڈ ہوں، انکوالیفائڈ سے زیادہ انکوالیفائڈ، ناممکن کام ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اپنے دل کے اندر تک لے جائیں۔ اگر اور کچھ بات آج یاد نہ رہے، بس یہ بات یاد رہ جائے آپ کو، هو اجتباکم، اس نے تم سب کو چنا ہے۔ اور چننے کے لیے عربی میں 3 الفاظ ہوتے ہیں، اجتباء، اختیار اور اجتباء، یہاں اور اختیار اور استفاء اور اجتباء، یہاں اجتباء کا لفظ استعمال کیا، اس کو سمجھنے کہ کیسے چنا ہے۔ چوائس بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ اگر میں اسٹور میں جاتا ہوں، کہتا ہوں میرا چاکلیٹ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، کٹ کیٹ رکھی ہوئی ہے، ٹوکس رکھی ہوئی ہے، سنیکرز رکھی، میں نے سنیکرز اٹھا لی، اور مجھ سے پوچھے کوئی آپ نے سنیکرز کیوں لی، کٹ کیٹ کیوں نہیں لی؟ میری چوائس ہے، مجھے یہ اچھی لگتی ہے، میں کیا ہے اس میں کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن تو ہے نہیں، مجھے اس کا ٹیسٹ بس میری اپنی پرسنل چوائس ہے۔ آپ اسٹور میں جاتے ہو، ایک نیلے رنگ کی شرٹ ہے، ایک سفید رنگ کی شرٹ ہے، آپ نے نیلی والی چوز کر لی، بلو کیوں لی، وائٹ کیوں نہیں لی؟ مجھے بلو پسند ہے، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ نہیں اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن بتایا آپ نے بلو کیوں چوز کی، نہیں اس کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے بلو پسند ہے، بس اسے استفاء کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ گھر میں کوئی اسکرو جو ہے وہ ہلکا ہو گیا ہو نا، لوس ہو گیا ہو، ڈھیلا ہو گیا، اس کو ٹائٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو صحیح طرح کا ٹول لا کر اس کو ٹائٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ ہتھوڑے سے نہیں کر سکتے، آپ چاقو سے نہیں کر سکتے۔ جب آپ صحیح چیز کا اختیار کرتے ہو ایک خاص کام کے لیے، اس کو اجتباء کہا جاتا ہے۔ آپ کی کمپنی میں اگر آپ نے اکاؤنٹنٹ ہائر کرنا ہے تو آپ کسان کو ہائر نہیں کرو گے، اکاؤنٹنٹ کو ہائر کرو گے، صحیح والے اکاؤنٹنٹ کو، اس کو اجتباء کہا جاتا ہے۔ دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، دا رائٹ ٹول فار دا رائٹ جاب، صحیح کام کے لیے صحیح اختیار، اس کو اجتباء کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کام تو بہت بڑا ہے کہ تم نے میری راہ میں کوشش کرنی ہے، سارے آبسٹیکلز ہیں، باہر والے بھی ہیں، اندر والے بھی ہیں، لیکن اس دور میں اور ان چیلنجز کے سامنے ایک ہی شخص تھا جس کو یہ جاب دی جا سکتی تھی، وہ تم ہو۔ جس زندگی میں مجھے ڈالا ہے، جس سراؤنڈنگ میں مجھے ڈالا ہے، میرا ماحول جو بنایا اللہ تعالیٰ نے، جو چیلنجز مجھے دیے ہیں، ان کا سامنے کرنے کے لیے کوئی اور کوالیفائڈ تھا ہی نہیں، میں ہی تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ مجھے ہی چنا گیا، آپ کو ہی چنا گیا، کسی اور کو نہیں۔ ہوا اجتباکم، مجھے اپنے اندر کوئی پوٹینشیل نظر آئے نہ آئے، میں سمجھوں میں کوالیفائڈ ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر وہ چیز ہے جو تمہیں اس لائق بناتی ہے کہ تم ایک تو مسلمان ہو، اور اس دور میں مسلمان ہو، اور ان مشکلات کے تمہارے ارد گرد جو مشکلات ہیں ان کے درمیان میں تم مسلمان ہو، تمہیں اس لیے چنا گیا ہے۔ ہوا اجتباکم، اچھا جی چن تو لیا، لیکن کام تو پھر بھی بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے تسلی دے دی، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، نہیں تم دین کے معاملے میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی مشکل ڈالی ہی نہیں۔ چلو پھر مجھے تھوڑی تسلی ہوگی، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، ایک تو مجھے چن لیا ہے اتنے بڑے کام کے لیے، اور پھر تسلی بھی ساتھ دے دی کہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو جیسے ہی مجھے تھوڑی سی تسلی ملی کہ کوئی مشکل نہیں ہونی، فوراً کہہ دیا ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو ہی فالو کر رہے ہو، انہی کی ملت کا حصہ۔ ملت عربی میں مذہب کو بھی کہتے ہیں، دین کو بھی کہتے ہیں۔ اب مجھے دوبارہ کنفیوژن شروع ہوگی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو کوئی آسان کام نہیں دیا تھا، ان کو تو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ان کو تو صحرا میں فیملی کو چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے۔ آپ میں سے کچھ کو تو شوق ہے کہ آپ کاش کے فیملی کو صحرا میں چھوڑنا ہے، لیکن ان کے لیے مشکل تھا، آگ میں پھینکنا، صحرا میں، پھر اپنے والد کو کنفرنٹ کرنا، یعنی کم عمری میں اپنے والد صاحب کو کنفرنٹ کرنا، گھر سے نکالے جانا، ہر موڑ پر ان کو مشکل۔ پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے دین میں کوئی مشکل ڈالی نہیں،
اور پھر فوراً کس کا حوالہ دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، جس سے زیادہ مشکلات آپ کو قرآن میں ملتی نہیں ہیں۔ کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ جو رب آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، جو رب خنجر کو یا چاقو کو کاٹنے سے روک سکتا ہے، جو رب صحرا میں پانی نکال سکتا ہے، جو رب ہر مشکل اس شخصیت کے لیے آسان کر سکتا ہے، تم سے کہاں کہا جا رہا ہے اپنی اولاد کو ذبح کرو؟ تم سے کہاں کہا جا رہا ہے کہ صحرا میں جا کے فیملی کو چھوڑاؤ؟ تم سے کہاں کہا جا رہا ہے کہ تم آگ میں چھلانگ مار دو؟ تم سے تو بہت کم کچھ کہا گیا ہے، لیکن جو کچھ کہا بھی گیا ہے، اگر تمہیں لگے کہ یہ بہت مشکل ہے میرے لیے، تو یہ یاد رکھ لینا اللہ تعالیٰ تمام مشکلیں آسان کر دیتا ہے، جیسے اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسان کی تھی۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اسی نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، اس سے پہلے بھی اور اب بھی۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دے سکیں کہ تم لوگوں نے وہ کام کیا اور تم اس کام کے لیے کھڑے ہوئے، تم نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ تمہیں چنا گیا تھا اور اس ذمہ داری کے ساتھ تم کھڑے ہوئے، اور تم لوگوں کے سامنے شہداء بن سکو، تم لوگوں کو یہ گواہی دے سکو کہ آپ لوگوں نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، ہم حق کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، ہم نے صحیح بات کی تھی۔ آپ کے ارد گرد جو بھی نیگیٹیوٹی ہو، جو بھی چیلنجز ہوں، جہاں جہاں میں پاکستان میں گیا ہوں، لوگوں نے مجھے بلا ہچکچاہٹ اپنی مشکلات کا، اپنے چیلنجز کا پورا انالیسس دیا ہے۔ تو مشکلات تو ماشاءاللہ سب کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہیں، لیکن ہمت کر کے پہلے قدم لینے میں تھوڑی مشکل آ رہی ہے۔ تو اب ان آیات کی بنیاد پر ہمیں تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی۔ ہمارے نبی کو کہا تھا علیہ السلام، یہ آخری الفاظ ہوں گے میرے آپ کے لیے، جب وہ سارے چیلنجز سورۃ الشورى میں ان کو بتایا نا، باہر سے یہ چیلنجز ہیں، اندر سے یہ چیلنجز ہیں، تو آخر میں آخری کلام کیا تھا اللہ کا ہمارے نبی کے لیے علیہ السلام؟ کیونکہ اگر آپ نبی سے کہیں کہ آپ نے اس دین کی دعوت دینی ہے، لیکن مشرکون جو ہیں وہ اکثریت نہیں سنیں گے، اور جو اہل کتاب ہیں وہ تو آپس میں ہی لڑتے رہیں گے، ان کو آپ کی بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو فائدہ کیا پھر بات کرنے کا، کام کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اور ان سب مشکلات کی وجہ سے اب آپ دعوت دیجئے، اب آپ بلائیے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ ان سب مشکلات کے باوجود آپ بلائیے، یہ کہا ان کی وجہ سے آپ بلائیے۔ یعنی یہ مشکلات جو رکھی گئی ہیں، یہ اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ ایک ہی انسان ہو سکتا تھا جو ان مشکلات کے سامنے اور ان کی وجہ سے کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے۔ آپ نے ان مشکلات کو دیکھ کے یہ نہیں کہنا مشکلات کے باوجود مجھے اچھا کام کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آنا ہے، کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف کا راستہ آسان کرنا ہے، بلکہ ان کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا مسئلہ کہیں اور سے باہر سے آ کے حل نہیں ہوگا، اللہ نے ہمیں ہی بنایا ہے اس قابل کہ ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ دعوت کا لفظ سمجھ لیں، کہا ہے نا اس سب کی وجہ سے آپ پکاریں۔ دعوت دی جاتی ہے محبت سے، دعوت دی جاتی ہے کسی کو عزت دے رہے ہو آپ، کسی کو اگر آپ دعوت دیتے ہو گھر پہ تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو عزت دے رہے ہو۔ جب دعوت دی جاتی ہے تو کوئی اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ نہ صرف انہوں نے مجھے عزت دی ہے، بلکہ انہوں نے مجھے اپنے حفظ و امان میں اپنے گھر میں بلا کر میرے لیے کوئی خیر خواہی چاہتے ہیں تو مجھے اپنے گھر میں بلایا ہے۔ دعوت کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو جس کو بھی آپ دعوت دے رہے ہو نا، اس کی خیر آپ کے دل میں ہے، اس کو غلط ثابت کرنا نہیں، اس کو شرمندہ کرنا نہیں، اس کو نچلا دکھانا نہیں، اس کو ڈرانا نہیں، اس کو ڈپریس کرنا نہیں، اس کو مایوس کرنا نہیں۔ آپ کے دل میں بس ایک بات ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی خیر آ جائے۔ فَادْعُوا، آپ اچھائی کی طرف، پازیٹیو چیز کی طرف بلاتے رہیے، دعوت دیتے رہیے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ویسے آپ کھڑے رہیں، برقرار رہیں۔ میری امید یہ ہے کہ تم جو یہاں پر ینگ جنریشن ہو نا، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں میں آج کل ہوپلیسنس زیادہ ہے، آپ لوگ صورتحال کو دیکھتے ہو اور کہتے ہو کچھ نہیں بدلنے والا، بہت سارے چیلنجز ہیں، ہر طرف سے چیلنجز ہیں، اندر سے چیلنجز ہیں، باہر سے چیلنجز ہیں، ساری قومیں اور آگے نکل گئی ہیں، ہم پیچھے پھنسے ہوئے ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود قرآن کا اصل مقصد میرے نزدیک کیا ہے کہ وہ دل کے اندر کی جو جنگ ہے نا، اس کو پہلے آپ جیتو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دل کے اندر جو اگر ایک دفعہ شرح الصدر دے دے تو باہر جو بھی چیلنجز ہیں اس کا آپ سامنا کر سکتے ہو، اور اس کے حل کے لیے آپ ایک ایک قدم لینا شروع کر دو کہ مایوس ہوئے بغیر۔ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ جنریشن ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ بہت نوجوان ہے اصل میں۔
سینچری سے بہت کم ہے. اور اس عمر کے دوران آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، شروع سے جو ہم بات کرتے آئے ہیں نا، یہاں جی تو مسئلے بہت ہیں، یہاں تو کچھ نہیں بدلے گا، یہاں تو یہ ہو رہا ہے، یہاں تو نیگیٹو 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 نیگیٹو، اسی پہ تبصرہ. اب یہ چیز چھوڑ کر یہ جنریشن وہ ہوگی جو آگے کی طرف نظر رکھ کے ان تمام مشکلوں کے باوجود اور ان مشکلات کی وجہ سے اب وہ ایسے اٹھے گی کہ ساری دنیا دیکھتی رہے گی ایسے مسلمان قوم اٹھتی ہے، ایسے مثال بنائی جاتی ہے. اور یہی میری امید ہے ہماری اس نوجوان نسل سے. ماشاءاللہ جہاں تک میں نے آپ لوگوں سے بات کی ہے، اور انشاءاللہ آج بھی آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا، جہاں بھی میں ہماری ینگ جنریشن سے ملا، مجھے امید ہی ملی ہے. میں جب پاکستان نہیں آیا تھا تو مجھے صرف پاکستان کے بارے میں دو طرح سے خبر ملتی تھی. ایک جو لوگ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے بڑے، اور ایک خبریں، بس یہی، اور تیسرا پاکستانی ڈرامے. یہی 3 ذرائع ابلاغ ہیں میرے لیے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اور تینوں کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع میرے لیے کھولا کہ میں اس ملک میں آؤں اور خود بھی دیکھوں کتنے حالات خراب ہیں. لوگوں نے تو بہت کہا مجھے حالات خراب ہیں، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں، میں تو ایک یہاں پر اپرچونٹی، ایک موقع، ایک اور موقع، ایک اور موقع، ایک اور موقع. مجھے تو یہاں پر بس امکان ہی امکان نظر آ رہا ہے. مجھے حالات خراب نظر نہیں آ رہے، مجھے آپ لوگ نظر آ رہے ہو. آپ لوگ یہاں ہو تو حالات کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کسی سچویشن کے اندر ہو تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ باہر سے کوئی دیکھ رہا ہو وہ کتنا آپ کو خوش قسمت سمجھے گا کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہو، کس موڑ پر کھڑے ہو. اور یہ میری امید ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح دیکھنا شروع کر دو. جزاکم اللہ خیراً. میری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ مجھ سے سوال پوچھیں گے. یہاں درمیان میں مائک رکھا ہوا ہے، تو آئی ریئلی ہوپ ٹو ہیئر فرام یو. اور جیسے کہ میں نے تمام جہاں یونیورسٹیز میں مجھے جانے کا موقع ملا ہے اور اسٹوڈنٹس کے سوال سنے ہیں میں نے، وہ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ یہ ہے کہ میں یہاں سکھانے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے آیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سوالوں کے ذریعے میں بھی کچھ سیکھ سکوں، مجھے بھی پتہ چلے کہ ان چیزوں پہ مجھے فوکس کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو قرآن کی طرف لائے اور ہم ان چیلنجز کے سامنا کرنے کی ہمت دے. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. Jan, if you have any questions, you can come up there. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے. جس زبان جتنا مجھے پتا ہے کہ میں نے کوشش کی کہ انگلش میں جتنا پڑھوں، لیکن اکثر جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو ایک وقت میں اس سے پوری قرآن کی سمجھ نہیں آتی ہے. تو مجھے سے سوال پوچھا تھا کہ ہم قرآن کو کیسے پڑھیں. جی، آپ کا کیا نام تھا؟ زیدان. آپ کے سوال کا بہت شکریہ. قرآن کو کیسے پڑھیں؟ کیونکہ جب پڑھتے ہیں تو کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی، کنفیوژن ہوتی ہے. ٹھیک بات کہیں. میں جب قرآن پڑھنے لگا تھا شروع میں تو مجھے بھی یہی مسئلہ ہو رہا تھا. قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، مجھے بات سمجھ نہ آئے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے. یعنی ایک تو یہ کہ مضمون بہت جلدی بدل جاتا ہے، دوسرا جو بات پہلے کی گئی تھی وہ دوبارہ کہی جا رہی ہے، اور پھر کوئی بات کی جاتی ہے مجھے سمجھ نہیں ہوتا ہے کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو بہت سارے اس طرح کے سوالات ذہن میں آتے ہیں. تو میرے نزدیک آپ ایک ایکسرسائز جو آپ کو کرنی چاہیے نا زیدان، اور آپ سب کو بھی، کہ آپ قرآن ترجمے سے پڑھو، اور جہاں آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے نا ان سوالوں کو ریکارڈ کر لیا کرو، لکھ لیا کرو یا نوٹس بنا لیا کرو کہ اس آیت کے بارے میں میرے یہ سوال ہیں، اس آیت کے بارے میں میرے یہ سوال ہیں. یہ بہت اچھی پریکٹس ہے. اس سے آپ کا ذہن ان سوالوں کے جواب کی تلاش میں نکلے گا. اور الحمدللہ یہاں پر ہمارے ملک میں اہل علم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اب تو آن لائن بھی ریسورس کی کوئی کمی نہیں ہے. تو بہت ساری آیات پر تو میں نے خود بھی بہت کام کیا ہے، لیکن اوروں نے بھی بہت کام کیا ہے، تو اس کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو. لیکن اس کا پہلا سٹیپ یہی ہوگا کہ ٹھیک ہے واقعی آپ ترجمے میں پڑھو گے قرآن تو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اور میری امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے 1-2 سالوں کے اندر میں پورے قرآن کا ایک آسان زبان میں درس مکمل کر سکوں اردو میں، جس کو میں اویلیبل کر دوں انشاءاللہ آن لائن یوٹیوب کے اوپر، تاکہ اگر آپ کا کسی خاص آیت کے بارے میں کوئی سوال ہے ہو سکتا ہے میرے درس میں اس کا جواب آ جائے. اور اگر نہ بھی آئے تو میں ایسا میکینزم بنانا چاہ رہا ہوں کہ خاص کر ہمارے لوگوں کے لیے اردو میں، لیکن باقی امت کے لیے انگلش میں بھی، کہ کسی کا کسی بھی آیت کے بارے میں کوئی سوال ہو یا خیال ہو کہ یہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے، یا اس آیت کو کیسے سمجھا جائے، یا اس آیت کے بارے میں میرا یہ خیال ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو میں ایک ایسا آن لائن پلیٹ فارم بنانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ اپنے سوال بھیج سکیں، اور پیچھے علماء کی اور ریسرچرز کی، محققین کی ایک ٹیم ہو
جو اس کا جائزہ لے کے اس کا صحیح طریقے سے جواب دے سکے اور اس طرح ایک پلیٹ فارم بن جائے جس سے امت قرآن کے ساتھ انگیج کر سکے. کیونکہ ابھی وہ گیپ موجود ہے. عام انسان کے دماغ میں کوئی سوال آتا ہے تو کہتا ہے چلو میں تفسیر اٹھا کے پڑھ لیتا ہوں, تفسیر سے وہ اور کنفیوز ہو جاتا ہے, اس کے لیول کا اس کو جواب نہیں ملتا. تو انشاءاللہ اس کی طرف میں محنت کرنے کی کوشش کریں, آپ دعا کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے. جزاک اللہ خیر. میرا آپ سے ایک اور سوال بھی ہے. جی تو آپ کی ویب سائٹ بیانہ اکیڈمی جو ہے جی, تو اس میں ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں؟ کیونکہ میری بھی آئی سائٹ بیسکلی نہیں ہے, بہت کم میرے آئی سائٹ, تو کیا فیسلٹیز ہیں؟ بیٹا ابھی تو ہماری ساری ویڈیوز وغیرہ آئی گیس آپ کے لیے تو آڈیوز ہوں گی نا پھر, لیکن اس کے علاوہ آپ بتاؤ مجھے آپ کو کس فیسلٹی کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنی ٹیم سے اس کے بارے میں بات کر سکوں. جیسے کہ اگر میں آن لائن کورس کرنا چاہوں اسلام کے بارے میں, اس کے لیے فیسلٹیز ہیں؟ تو وہ تو اب تقریباً آڈیو میں ہے, لیکن آئی سی وی کین ڈو فار ایٹ لیسٹ عربی پڑھانے کے لیے, قرآن پڑھانے کے لیے تو آپ کو آڈیو فیسلٹیز کافی ہوں گی. عربی کے لیے انشاءاللہ میں اپنی ٹیم سے بات کرتا ہوں کہ ویژولی امپیئرڈ کے لیے کیسے کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. یو آر ویلکم ینگ مین, ویری پراؤڈ آف یو. My name is Arif. My question is, جیسے بھی آپ نے خود ہی کہا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن وہ نمازیں ایسی ہیں کہ نماز کا حق ادا نہیں ہوتا. ہم ایسی سوسائٹی میں بڑے ہوئے سر کہ جس میں ہر چیز بڑی کنڈیشن رہی ہے ہمارے ساتھ. لیکن ہم جب چھوٹے تھے تو ڈر لگتا تھا, تو کہتے تھے کہ دعا مانگ لو اور صورتیں پڑھ لے تو ڈر چلا جائے گا. پھر بڑے ہو گئے تو اچھے مارکس کے لیے نماز کے لیے دعا کر لو. تو وہ تعلق جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ بڑا کنڈیشن سا ہے. لائک جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہر چیز اللہ سے مانگو. جسٹ آئی وانٹ یور گائیڈنس, ہاؤ کین وی ریڈیفائن آور ریلیشن شپ ود اللہ, جس میں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف محبت کا ہو, صرف کمپیشن کا ہو, اور نیڈ بیس ہمارا ریلیشن شپ نہ ہو. آئی جسٹ وانٹ ٹو گائیڈ اس. ہماری پوری ینگسٹرس کے ساتھ یہی پرابلم چل رہا ہے. وی جسٹ وانٹ ٹو ریڈیفائن آور ریلیشن شپ ود اللہ. جی جی, شکریہ آپ کے سوال کا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے اس کی ایک بنیاد نہیں ہے, بہت ساری بنیادیں ہیں. اور انسان جس مرحلے میں گزر رہا ہوتا ہے تو اس تعلق کا کچھ پہلو سامنے آگے آ جاتا ہے, پھر دوسرا پیچھے ہٹ جاتا ہے. میرے نزدیک آپ جو بات کہہ رہی ہیں کہ ایک اس طرح سے ٹرانزیکشن قسم کا تعلق بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جب مشکل ہو تو بس اب تھوڑا قرآن پڑھ لو, یا یہ ہو تو یہ دعا کر لو, یہ مسئلہ ہو تو یہ دعا کر لو. اس میں کچھ حد تک تو بات جائز ہے, ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلوں کے دوران مانگنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ تعلق صرف اس حد تک رہ گیا تو زیادتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آ رہے ہیں جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے, لیکن اللہ کو بھی کچھ چاہیے, لیکن ہم اللہ کی طرف نہیں آ رہے. تو دعا کی جو آیت ہے قرآن میں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی, بہت خوبصورت الفاظ ہیں. جو بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کا جواب فوراً دیتا ہوں جب کہ وہ دعا کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اس کی وجہ سے اب انہیں چاہیے کہ وہ میری بات کے جواب دینے کی بھی کوشش کریں, میری بات کا بھی وہ جواب دیں. یعنی آپ کا تو مطالبہ ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی مطالبہ ہے. لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے مطالبے کا جواب دیں, کہا میری بات کے مطالبے کا جواب دینے کی کوشش تو کرو, قدم تو لو, فلیستجیبوا لی, اور مجھ پر ایمان رکھو, لعلہم یرشدون, تاکہ وہ سیدھے ہو جائیں. تو میرے نزدیک اگر ہم قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا عام کر دیں تو وہ جو ریلیشن شپ جس بنیاد پہ اللہ سے تعلق ہونا چاہیے وہ اللہ خود ہی ڈیفائن کر دے گا اپنے کلام میں, اپنے الفاظ میں. اور اس سے زیادہ پاکیزہ ریلیشن شپ انسان کے لیے ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. This is Professor Dr. Tabassum Javed from Jinnah College, University of Peshawar. First is my request, since our kids have come to know that you are in the town, they are desperate to listen to you. Please schedule some time for our university too. I have two questions. Surah Dhariyat starts with 4 ayahs. Please quickly explain these 4 ayahs. Oh my God, I can't quickly explain 4 ayat of Surah Dhariyat. وَالدَّارِيَاتِ وَالْحَامِلَاتِ ذِكْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. جی 4 words بتائیں گے. What are داریات, حاملات, مقسمات and جاریات. And second question quickly. That was the second question. This is the third question. No, first was request. This is a question. Oh, okay. First was request. اچھا ٹھیک ہے. My second question is, this is an emerging
school of thought among the youngsters that everything is right. You have to explain. اچھا Yeah. This is an emerging philosophy of today's youngsters that nothing is wrong, everything is right. Okay. Whatever you want, please explain this to the youngsters especially. Okay, youngsters, everything is not right. Let's start there. Well, let me try to say something about Azariyat. علماء have different opinions. ان کے مختلف اقوال ہیں ذاریات کے بارے میں. پہلی آیت آندھیوں کے بارے میں, دوسری آیت فرشتوں کے بارے میں, تیسری آیت بادلوں کے بارے میں, اور کشتیوں کے بارے میں. لیکن اس مضمون پہ تحقیق کرنے کے بعد جس پہ ہماری ٹیم کو زیادہ اطمینان ہوا کہ یہ چاروں کی چاروں آیات آندھیوں کے بارے میں ہیں. اللہ تعالیٰ آندھیوں کے ذریعے سے والذاریاتی ذروا, جو اٹھانے والی, جو دور تک اٹھا کر پھینکتی ہیں, والذاریاتی ذروا یعنی گرد و غبار. جب ہم اس آیت کا مطالعہ کر رہے تھے تو مجھے اندازہ نہیں تھا کتنی دور تک پھینکتی ہیں. کیا تفسیر ہے والذاریاتی ذروا کی؟ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ سہارن افریقہ, اس صحرا کی ریت فلوریڈا میں جا کے گرتی ہے, کوسٹ پہ میامی کے. اتنی دور تک آندھیاں ریت کو لے کر جاتی ہیں. فالحاملاتی وقرا, جو بہت بھاری بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. یہ ہوائیں بادل اٹھائے ہوئے ہیں, پالن اٹھائے ہوئے ہیں, ڈسٹ اٹھائے ہوئے ہیں, والکینک ایش اٹھائے ہوئے ہیں, یہاں تک کہ پوری کلائمیٹ چینج اٹھائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ, ٹیمپریچر کنٹرول اٹھائے ہوئے ہیں, ایٹماسفیئر اٹھائے ہوئے ہیں. اتنی یعنی اس دنیا کا جو سارا نظام ہے نا, وہ ان دو آیات میں بھی آپ سمجھ لیں. اور فالجاریات یسرا, جو ہوائیں آسانی سے چلتی ہیں, جن کی وجہ سے آج تک جو دنیا میں ٹریڈ ہو رہا ہے, جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں ابھی, یا جو فون آپ کے ہاتھ میں ہے, یا جو جوتے آپ نے پہنے ہوئے ہیں, جو مٹیریل آپ کے گھر کی کنسٹرکشن میں لگا ہے, وہ زیادہ امکان ہے کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں سمندر کے ذریعے آپ کے ساحل تک پہنچی ہیں, اور کسی طرح آپ کے گھر تک اور آپ کی دکانوں تک اور آپ کی پلیٹ تک ڈیلیور ہوئی ہیں. اور وہ سارا سسٹم نہیں چل سکتا تھا اگر ہوائیں فیوریبل نہ ہوں. فالجاریاتی یسرا کے اندر بہت عظیم حقیقت جو ہے اس کے اندر مضمر ہے کہ ہماری زندگی کی بہت ساری آسانیاں ممکن ہی نہ ہوتی اگر پانی کے ذریعے سفر نہ ہوتا, اور پانی کے ذریعے سفر ممکن ہے ہی نہیں ہواؤں کے بغیر. فالجاریاتی یسرا فالمقسماتی امرا, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ ان ہواؤں کو, ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رزق کو ہر جگہ پھیلایا ہوا ہے, ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اس کا فیصلہ ہوتا ہے یہاں بارش ہونی ہے, یہاں نہیں ہونی, یہاں پہ ڈراؤٹ آ جانا ہے, یہاں پر طوفان آنا ہے. اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ شاید جہاں پر ہلکی ہوا چل رہی ہوتی ہے نا, اس کی وجہ سے جو کسی اور جگہ ایٹماسفیرک پریشر بڑھتا ہے اور وہاں طوفان آ رہا ہوتا ہے. کہیں طوفان ہے اور اس طوفان کی وجہ سے کہیں اور آسانی ہے, اور کہیں آسانی ہے, اس آسانی کی وجہ سے کہیں اور طوفان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. والمقسماتی امرا. اور اس سب کو بیان کرنے کے بعد مقصد کیا تھا ان چار آیات کا؟ یہ بتانا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, انما توعدون لصادق وان الدین لواقع, اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم آسمان سے آنے والے فیصلے پر پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہیں اس پلانٹ کے اوپر. ہواؤں کے بغیر ہم ختم ہیں. ہمارا رزق, ہماری سسٹیننس, ہمارا سروائیول, ان چار آیات میں اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا کہ کیا کیا ہو رہا ہے تمہارے اوپر. اور پھر کہا ہے جو فیصلہ آنے والا ہے, جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے, وہ بھی آسمان سے ہی آنا ہے. اور جس طرح یہ حق ہے وہ بھی حق ہے. انما توعدون لصادق. چلو بریفلی آپ کو یہ بات سمجھا دیں. ہم آج کل کے زمانے میں گاسپس بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور ان گاسپس میں سب سے زیادہ مین فیکٹر جو ہے وہ غیبت کا ہوتا ہے. جی. سو واٹ اف اگر ہم اس ٹائم اسٹاپ تو ہو جائیں, ان دا فیوچر ہم لوگ وہ نہیں کریں گے ایسی باتیں, لیکن جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں تو اس کو ہم کیسے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں؟ لائک فار ایگزامپل آئی مین ٹو سے کہ جس کی ہم غیبت کر چکے ہیں, از اٹ نیسسری کہ ہم ان سے جا کے خود پرسنلی معافی مانگیں, اور از اٹ ناٹ؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پیوریفائی آور سولز اینڈ ہارٹ, کہ ہم ریاکاری اور منافقت سے کیسے بچ سکتے ہیں آج کل کے زمانے میں. اوکے, غیبت کے معاملے میں توبہ کرنا میرے نزدیک اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی تھی اس کے بعد جا کے آپ کہیں کہ ویسے میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, لیکن میں نے آپ کے بارے میں یہ گالیاں کہی تھیں اور اتنی دفعہ کہی تھی, تو میں ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ میں کیا سوچتا تھا آپ کے بارے میں, لیکن اب میں نہیں سوچتا. اللہ مجھے معاف کرے. السلام علیکم. میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی ضرورت ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور بس دل کو صاف کر لیں اپنے, دیٹس انف. ٹھیک ہے. تو جو چیز جو انسان کی کوتاہی اللہ نے نہیں کھولی ہوتی نا, اس کو خود کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ جانتا ہے میرے دل کا عیب, جو غلطی میں نے کی ہے.
ریاکاری کے بارے میں یہ بتا دوں کہ آپ کیونکہ یو آر آل اینڈ آئی آر وکٹمز آف دا سوشل میڈیا ویب، اور اس جال کے اندر ایک ہائپر کمپیریسن کلچر بن چکا ہے، اور ہائپر کمپیریسن میں ہر ایک کو اپنے آپ کو آگے دکھانا ہوتا ہے، رائٹ؟ اس کا سارا الگوریدم یہ ہے کہ آپ اور لوگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسی تصویر لی، انہوں نے کیسے فلٹر یوز کیے، انہوں نے کہاں کس بیک گراؤنڈ کے سامنے جو ہے اپنی پوسٹ بنائی، انہوں نے کس چیز کے ساتھ اس کی زیادہ انگیجمنٹ ہوئی، وہ فلانا بھی انفلوئنسر بن گیا، وہ بھی انفلوئنسر بن گیا۔ اب ہر ایک کی دنیا کا زندگی کا مقصد بن چکا ہے میں نے انفلوئنسر بننا ہے، یو نو۔ اور کس چیز کا انفلوئنس کرو گے؟ انفلوئنس کا انفلوئنس کروں گا نہیں کہ کیا میں چکن بنانے کا انفلوئنس کرنا ہے میں نے، یو نو، تو میں نے اپنے فیوریٹ کلرز کا انفلوئنس کرنا ہے، یعنی بے مقصد چیزوں کو بامقصد بنا دیا ہے ہم نے اب، اور اس کو بہت آگے تک بات لے گئے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ امریکہ میں کسینوز میں، لاس ویگس کے کسینوز میں جو بیہیویئر اینالسٹ تھے، جو اسٹڈی کرتے تھے کہ کوئی جوا کھیلنے آئے نا، سلاٹ مشین پر آ کر بیٹھے، تو کیسے ہم کریں کہ وہ 8 10 15 16 گھنٹے بیٹھا رہے، اٹھے نا، اس کو ایڈکٹیو کیسے بنایا جائے۔ وہی لوگ ہیں جن کو فیس بک، انسٹاگرام اور انجنز نے ہائر کیا ہے بیہیویئر انالیسس کے لیے، تاکہ میں اور تم ایسے ایڈکٹڈ ہو جائیں کہ ہر کچھ منٹ بعد ہمیں بے چینی ہو جائے کہ دوبارہ ہم وہ سلاٹ مشین میں ایسے کرتے ہیں، ہم ایسے کرتے رہیں۔ اور اس سے ایک چیز جو ہمارے اندر آ رہی ہے وہ ہائپر کمپیریسن ہے۔ میں بھی کچھ پوسٹ کروں، میری بات پہ کوئی لائک کر دے، اس میں بھی کوئی ہارٹ ڈال دے، اس میں بھی کوئی کہہ دے، یو نو۔ اور یہ جو ایک سائیکوسس بن گیا ہے نا اب، کہ اس کے علاوہ اگر آپ کے فالوورز نہیں ہیں تو آپ کی انسان ہونے کے ناطے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں، کہتے ہیں ویئرڈو، عجیب انسان، یو نو، کیونکہ اب تو you don't exist if you don't exist online. You don't exist if you don't have followers. تو پہلی چیز تو یہ کہ اس چیز سے ڈی ٹاکس ہونے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں، لیکن اس کا زہریلا استعمال نہ کریں۔ You can use social media to learn so much. You can grow your mind, but you can also shrink your soul. So I just hope that you realize what you're doing. اور آپ لوگ جو ہے جن کو فالو کر رہے ہو نا، ان میں سے بہت سو کو آپ اس لیے فالو کر رہے ہو کہ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر سکو، اور جس کو آپ کمپیریسن کے لیے فالو کر رہے ہو اس کو انفالو کر دو پلیز۔ جس سے کچھ سیکھنا ہے اس کو فالو کر لو، جس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے یا کمپیٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو انفالو کر دو۔ تقدیر کے بارے میں نے پوچھا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ آیا دعاؤں سے تقدیر بدل، ایک تو چلیے، دوسرا یہ ہے کہ ہم سب نے، ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ۔ جب ہم فوت ہو گئے، مٹیوں لاکھوں تنگی کی قبر پہ ڈالی جاتی ہے، اللہ ہم سب نے آسان کر دے۔ اس وقت دوبارہ انسان سینس میں آ جاتا ہے، لیکن دوبارہ اس میں روح آ جاتا ہے جو انکیر منکر کو جواب دیتا ہے۔ یہ تو منکر نکیر کے بارے میں مستند احادیث ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں سوال پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ سوال آسان کرے۔ قدر کے بارے میں ایک کامنٹ کر دوں جو میں کرتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں جتنے لوگوں نے قدر کے بارے میں سوال کیا، اور کسی ملک میں کبھی کسی نے میرے ساتھ نہیں کیا، اور میں اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور مجھے کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہیں۔ ہماری قوم کے اندر ایک عجیب مایوسی آ چکی ہے، جس کو ہم قدر کی وجہ سے قدر کو بلیم دیتے ہیں۔ ہماری قسمت ہی ایسی ہے، یہ ہماری قدر میں لکھا ہوا ہے۔ اب قدر کے بارے میں آج بس اس کو تو بس دعا ہی بدل سکتی ہے، اور پھر اب دعا واقعی بدل سکتی ہے کہ نہیں بدل سکتی، لیکن اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس سوال سے کوئی مسئلہ حل ہوگا۔ بالکل احترام، پورے احترام کے ساتھ میں کہوں گا کہ جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا ہوتا ہے نا، ہم اس کا سامنا کرنے کے بجائے اس کو قدر کہہ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دعا کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور یہ ہمارا ایک مرض بن چکا ہے، دعا کا غلط استعمال۔ صحابہ نے اسلحہ تیار کیا، فوج تیار کی، دشمن کا سامنا کرنے جانے لگے ہیں، پھر دعا کی ہے۔ گھر بیٹھے دعا نہیں ہو رہی، جب تک آپ تیاری نہ کرو اور آگے نہ بڑھو، پھر اس کے بعد دعا آتی ہے ربنا ثبت اقدامنا، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ تو ہم نے کیونکہ ایک چیز سکھا دی ہے سب کانشیسلی اپنے کلچر میں کہ جو مشکلات ہیں نا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس کے بارے میں تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔
اور بس آپ دعا ہی کر سکتے ہو. تو جس چیز کو آپ چیلنج کر بھی سکتے تھے, اس کے بارے میں کچھ محنت کر بھی سکتے تھے, اس کا کچھ سامنا کر بھی سکتے تھے, اس کے بارے میں ہم نے بس تقدیر کا ٹھپا لگا کے اور دعا پہ اعتماد کر کے ہم نے اپنے آپ کو سستی کا لائسنس دے دیا ہے. دیکھیے, اگر آپ کسی سے کہتے کہ فرعون کی اتنی سٹیبل حکومت ہے, اتنی اس کی مستحکم حکومت ہے جس سے باقی حکومتیں ٹکرانے سے ڈرتی تھیں, اور آپ ایک انسان کو کہو کہ جا کے فرعون کو جا کے چیلنج کرو, دیکھیں میرے چیلنج کرنے سے کیا ہو جائے گا. بس دعا کریں کہ اللہ اس حکومت کو گرا دے کسی نہ کسی طرح. یہ تو اللہ کی قدر میں ہے کہ ہزاروں سال سے فرعونہ کی حکومت چل رہی ہے, میں کہاں جائے, میری بات سے کیا فرق پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو گرانے کے لیے پوری فوج نہیں بھیجی, پورے ریسورسز نہیں بھیجے, ایک انسان کو بھیجا ہے, اور وہ انسان بھی ایک سوٹی کے ساتھ اور ایک اس کے بھائی کے ساتھ جو وہاں فرعون کی کورٹ میں غلام مانے جاتے ہیں, اس کے ساتھ بھیجا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کچھ بات سکھا رہے ہیں. آپ کے سامنے فرعون اور اس کی سپر پاور بھی کھڑی ہو تو آپ یہ نہ کہو یہ تو قدرت کا نظام ہے جی, ہم کیا کر سکتے ہیں. پہلے تو جاؤ, سامنا تو کرو, اور سامنا کرتے سے پہلے دعا, کون سی دعا سکھائی ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, میرے دل کو, میرے سینے کو کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے. آپ کے سامنے بڑی سے بڑی مشکل فرعون سے بڑی مشکل نہیں ہو سکتی, اور اس مشکل کا سامنا کرنے کے لیے میرے رب نے یہ دعا سکھائی ہے. اگر دعا کے بارے میں واقعی سوال کرنا ہے تو میں تو کہتا ہوں ہم سب کو یہ دعا سیکھنی چاہیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم مشکلات کا سامنا کیسا کریں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن کی طرف واپس آ جائیں نا, اور قرآن سے ہم واقعی نصیحت لینا شروع کر دیں, ہمارا تمام حقیقت کے بارے میں نظریہ بدلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Hassan and I am a medical student over here. I just wanted to know what actual spiritualism is in Islam. Like I've heard in Urdu it's called tasawwuf or ruhaniyat, and I'm not quite sure what it actually is. One day you will find out. But I will tell you when. Okay. Finish Baqarah with contemplation. Yes. Finish Fatiha, then finish Baqarah with contemplation. And I will tell you all of you something. آپ لوگوں کے بہت سارے سوال ہیں, and I love that. لیکن ایک بات آپ غور سے سن لو. اگر آپ نے واقعی دین سمجھنا ہے نا, اور اپنے بڑے بڑے سوالوں کا آپ کو جواب چاہیے, تو میں آپ سب کو ایک نصیحت کرتا ہوں, یہ نصیحت دل پہ لے لو. جو بھی آپ کے سوال ہیں نا, وہ جمع کر کے ایک دراز میں ڈال کے اس دراز کو تالا لگا دو, اور پھر قرآن کھولو. قرآن کو اس لیے نہیں کھولنا کہ آپ کو اپنے سوالوں کا جواب چاہیے. قرآن کو اس لیے کھولنا کہ میرا رب مجھے سکھا رہا ہے کس چیز کے بارے میں مجھے سوچنا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ میں کیا بات, وہ بول رہے ہیں, ہم نہیں بول رہے, وہ بول رہے ہیں. میں نے اپنی بولتی بند کر کے دراز میں ڈال دی. اب میرا رب بول رہا ہے, اور جب وہ بولتا ہے تو مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی, تو میں ان سوالوں پہ فوکس کرتا ہوں جو میرا رب مجھے بتا رہا ہے, جو درس وہ سکھا رہا ہے وہ سمجھنا ہے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں کہ آپ PhD پروگرام میں آپ کو داخلہ مل گیا, اور بڑی مشکلوں سے ملا, اور بڑی بڑی فیسیں, آپ کے والدین نے بڑی بڑی قربانیاں کر کے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل ہو سکے. اعلیٰ تعلیم حاصل ہونے کے لیے آپ کلاس روم میں کھڑے ہوتے ہو اور بیٹھتے ہو, پروفیسر اندر آتا ہے, ایک ایک لمحہ اس کلاس کا جس کو احساس ہو نا کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ مجھے یہ موقع ملا ہے, تو وہ ایک ایک لفظ ٹیچر کا غور سے سنے گا, سوال پوچھے گا, سمجھنے کی کوشش کرے گا. لیکن ایک طالب علم اس کلاس میں آتا ہے, کہتا ہے پروفیسر آپ کی بات بعد میں, آپ مجھے یہ بتائیں, میرا پیزا کے بارے میں ایک سوال تھا کہ اس کا جو چیز ہے وہ, یعنی اس کو اس بات کی کوئی قدر ہی نہیں کہ بات کون کر رہا ہے آگے سے. اس کی بات تو ٹھیک ہے, مجھے اپنے سوال پہلے آنے چاہیے نا. جو ایسا کلاس روم میں کرتا ہے, ٹیچر کیا کرتا ہے اس کے ساتھ باہر. اب مجھے یہ بتاؤ, ہم یہ قرآن کے ساتھ نہیں کرتے؟ سوچو ذرا, اندر گھور کے اپنے ضمیر کے اندر ذرا غور سے آئینے میں دیکھ کے, کیا ہم قرآن کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ بات کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ذرا ایک سیکنڈ, ہاں بقرہ پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, آل عمران ابھی ٹائم نہیں ہے, میرا سوال پہلے دیکھ لیں, میرا سوال سامنے. تھوڑی دیر کے لیے, جس طرح ہم کہتے ہیں نا, ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے غلام بنا دیا, عبد ہیں ہم اللہ کے کلام کے سامنے بھی تھوڑی سی غلامی دکھا دیں, اپنے سوالوں کو ذرا سرنڈر کر دیں, اور اللہ کے سامنے ذرا گر جائیں, اس کے کلام کے سامنے گر جائیں. تو میں آپ کو ایک بات کی ضمانت دیتا ہوں, اگر آپ یہ کھلے دل سے کرو گے نا, میں اور آپ اگر یہ کھلے دل سے کریں گے, پھر کچھ دن بعد آپ اپنا یہ تالا کھولو گے نا اس دراز کا, تو آپ کو وہ اندر سے خالی ملے گی, کچھ نہیں رہا ہوگا اس میں.
کیونکہ جب میں اپنے رب کی طرف آتا ہوں نا، جو میرے اندر سوال ہوتے ہیں وہ میرے پوچھے بغیر وہ ان کا جواب اپنے کلام میں دیتا چلا جاتا ہے، میرے پوچھے بغیر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جو ہمیں آ کر ملی ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ اور اس کے بارے میں نیگوشیٹ کا فبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس کلام کے بارے میں تم لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہو، اس کے بارے میں کچھ کھینچتانی کر رہے ہو، اس کلام کے بارے میں جو آسمانوں سے اترا ہے، جس کی عظمت سمجھنے کے لیے ستاروں کی مثال دی جا رہی ہے۔ جو لوگ ستارے پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے بلینز آف ٹریلینز آف لائٹ ایئر سے گزر کر اس کی روشنی کی ایک دھار ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے، اور اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ قرآن کہاں سے آیا ہے، کہاں سے پہنچا ہے میرے دل تک، کہاں سے آ کر پہنچا ہے۔ اس کی عظمت کو اگر ہم ایک دفعہ دوبارہ سمجھ لیں نا، تو میرا پورا دعویٰ ہے کہ جو سوال ہیں نا آپ کے وہ ایسے غائب ہوں گے آپ حیران رہ جاؤ گے، اور جو ایمان آپ کا اللہ تعالیٰ پر آئے گا نا اس کے بعد، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جیسے پہلے آپ پوچھ رہے ہو نا تصوف کیا چیز ہے یا روحانیت کیا چیز ہے، وہ اصل روحانیت ہے خدا کا کلام اپنے دل تک اترنے دینا۔ فلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اسی مشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت ابھی بھی اتنی ہے جتنی 20 سال 25 سال پہلے تھی جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا، مجھے اس کی ابھی بھی اتنی ضرورت ہے۔ اور میں اس بات کو پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہر مسلمان اور دنیا کے ہر مسلمان کو اس چیز کی ضرورت ہے، قرآن کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، قرآن کو دل پر اترنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تو میری امید ہے کہ میں اس مشن کی طرف تھوڑی سی خدمت اردو زبان میں بھی کر سکوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی دعا کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ My name is Dr. Faiz Alam. I am a histopathology and field scholar in Double Medical University. I have a question. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو ہمارے ذہن میں بار بار کلک کر رہا ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا ایک گناہ ہے اور ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، یا اگر کوئی ہم سے ہیلپ ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم ضرور اس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں کلک کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے اس کی ہیلپ نہ کی تو مطلب ایک گناہ کر رہا ہوں۔ لیکن قرآن ہمارے لیے مطلب اکثر لوگوں کے لیے ایک آپشن ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں بھی پڑھا تو کوئی گناہ نہیں ہے، یا ہم اس کو ٹال رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے ذہن میں یہ ایک اپلیکیشن کے طور پہ آ جائے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد پر آپ اپنی سوچ کو میں اور آپ سب اپنی سوچ کو تھوڑا بدلنے کی کوشش کریں۔ مجھے نماز اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے صرف کہ نہیں پڑھوں گا تو سزا ملے گی۔ اصل میں قرآن نے نماز کے مقاصد، اصل مقصد کیا ہے کہ میرا رب مجھے یاد رہے، اقم الصلاۃ لذکری، اپنے رب کو یاد رکھنا۔ اور پھر کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں سے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ میں نے نماز کی طرف آنا ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ اگر سارا رشتہ میرا نماز کے ساتھ صرف یہ ہے کہ میں عذاب سے بچنے کے لیے نماز پہ آ رہا ہوں، تو بس وہ حاضری دے کے میں فوراً نکل رہا ہوں، چلو منیمم ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی۔ میں نماز کے لیے کی طرف اپنی صحت کے لیے نہیں آ رہا، اپنی بہتری کے لیے نہیں آ رہا، اپنے دل کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے نہیں آ رہا، بس عذاب سے بچنے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ بہت ہی منیمم قسم کا تعلق ہے نماز کے ساتھ، اور میرے نزدیک یہ بہت نیگیٹو قسم کا تعلق ہے۔ یہ تو اس طرح کہنا ہے کہ میں اپنی امی کو جا کے سلام اس لیے کہتا ہوں کہ نہیں کہوں گا تو وہ تھپڑ ماریں گی۔ ماں کو جا کے سلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے مجھے اس سے محبت ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ میں جا کر سلام نہ کروں، اٹھ کر گلے نہ لگاؤں۔ تو جس چیز سے محبت ہو جائے نا تو وہ انسان، انگلش میں وہ کہتے ہیں a labor of love۔ تو نماز، صلاۃ should be a labor of love، کسی کی مدد کرنا یہ سوچ کر کہ اگر نہیں کروں گا تو گناہ ہوگا، یہ بھی میرے نزدیک ایک بہت کم سوچ ہے۔ اس سے ہمیں اوپر بڑھنا ہوگا۔ میں کسی کی مدد اس لیے کروں کہ شاید اگر ایک دن مجھے مدد چاہیے ہو تو میں کیا کروں؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو تحفہ مجھے دیا ہے، یہ انسان میرے جو سامنے ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے، یہ تحفہ دیا ہے مجھے ایک، کہ اس کے ذریعے میں اپنے گناہ معاف کروا لوں۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی خدمت کرنے کا ایک موقع دیا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے 2 لڑکیوں کی مدد کی مدین میں،
جا کر درخت کے نیچے بیٹھیں اور کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے میرے رب ابھی جو تو نے مجھے اچھا کام کرنے کا موقع دیا، اگر کوئی اور بھی خیر کرنے کا موقع مجھے دے دے تو میں اس کا محتاج ہوں، اس کا فقیر ہوں۔ ان کو ایک رغبت ہے کہ میں کوئی اور اچھا کام کروں۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ میرے نزدیک قرآن اس طرح کا پڑھا کہ پڑھو، نہیں پڑھو گے تو قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی، پہلے آئی تھنک وی نیڈ اے لیبر آف لو۔ پہلے وہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن الرحمن نے بھیجا، الرحمن علم القرآن، شدید محبت اور خیال کرنے والا الرحمن۔ رحمت کے لفظ سے آپ کو عربی کے جو اس کے معنی ہیں وہ سامنے نہیں آتے اتنی آسانی سے اردو میں۔ رحمت میں شدید محبت بھی ہے اور خیال کرنا بھی ہے۔ جس ہستی کو مجھ سے اتنی شدید محبت کہ کسی اور کو مجھ سے اتنی محبت نہیں جتنی اس کو ہے، اور جتنا وہ میرا خیال کرتا ہے کسی اور کو میرا اتنا لحاظ نہیں، اتنا خیال نہیں جتنا اس کو ہے۔ اس نے اپنی محبت کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ وہ مجھے قرآن سکھائے۔ الرحمن علم القرآن۔ اور قرآن میں کیوں پڑھوں؟ اس لیے نہیں پڑھوں کہ نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا یا گلٹ کی بنیاد پر، کیونکہ ہوا کیا ہے کہ ہمارے کلچر میں سارا کا سارا اسلام گلٹ کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ نماز نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ملے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، شرم کرو شرم کرو شرم کرو شرم کرو، گلٹ 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 گلٹ۔ اور جتنا آپ گلٹ کرو گے اتنی محبت کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ بنیادی جو تعلق ہے ہمارا قرآن کے ساتھ وہ الرحمن کے ساتھ تعلق ہے، وہ محبت کا تعلق ہے، اور وہ ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو پھر تو کیا کہنے ہیں انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ I have a 3-year-old boy, Mohammed. I want you to say a prayer for him, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ when he grows up, we want to be people he is influenced by, not what we are brought up in a society. میرا question آپ سے یہ ہے, can you explain me the differences between faith and character? میرے لیے faith is believing in something جس کی logical explanation نہیں ہے, and we believe in that and we firmly believe in that. لیکن سوسائٹی وائز ہم بہت ڈسکرپنسی دیکھتے ہیں faith and character میں. My question to you is as a mother, can I instill faith in him and character, or can I instill character in him? I'm so confused. Can you please help me with that? Thank Sure. you so much, sir. Sure. I think you have a very loaded question. By the way, I'm going to take 3 more questions and then I'm just going to hang out with you people. I'm not going to run away. I'm going to hang out over here a little bit, inshallah. But 3 more questions. But on this question, پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ جو ہمارا فیتھ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، وہ لاجیکل نہیں ہے، ریزنیبل نہیں ہے، وہ بس آپ ایسی بات پہ یقین رکھ رہے ہو جس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوتے اور وہ اپنی عصا کو گراتے اور وہ سانپ بن جاتی تو آپ کہتے یہ تو بس بلائنڈ فیتھ ہے، یا پانی الگ ہو رہا ہوتا اور آپ اس میں سے گزر جاتے، اور اگر آپ پانی سے گزر رہے ہوتے تو آپ یہ سمجھتے کہ اس خدا کو جس کو ہم مانتے ہیں یہ بس ایمانیات کی باتیں ہیں، لیکن اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ آنکھوں کے سامنے ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب تو یہ قصہ بن چکا ہے، اس کو تو ہزاروں سال ہو چکے، میں تھوڑی دیکھ رہا ہوں پانی ہٹتا ہوا، تو میرے لیے تو کہانی ہے نا۔ جو کھڑا ہوگا وہاں پر اس کے لیے کہانی نہیں تھی، اس کے لیے اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں، اور میرے لیے بہت مشہور کہانی ہے، لیکن اس کہانی سے میرے ایمان میں تو اضافہ نہیں ہو رہا مجھے، یعنی عقلی ایمان میں، عقلی طور پہ تو یہ ثابت نہیں کر رہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا دین ہے۔ آخری معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دیا ہے وہ قرآن ہے، اور اس کے 2 مقاصد ہیں، ایک نہیں 2۔ ایک اس کا مقصد ہے کہ اس کے اندر ایک پیغام ہے، ایک بات پہنچانی ہے انسانیت تک، مجھ تک اور آپ تک، اس کا ایک مقصد یہ ہے۔ اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت کرے، قرآن خود ثابت کرے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، ایک طرف اس کا پیغام ہونا، دوسری طرف اس کا معجزہ ہونا۔ اور معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ انسان ایک دفعہ دیکھ لے تو اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ یہ خدا کا نہ ہو۔ خدا کا ہونا، خدا کا خود ہونا اور اس کا یہ کلام ہونا، دونوں ساتھ سامنے بالکل واضح پیش۔ اسی طرح جس طرح کوئی کھڑا ہو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور وہ پانی کو الگ ہوتا دیکھے تو وہ کہے واقعی میں خدا ہے اور یہ اس کا رسول ہے، اسی طرح کا بلکہ اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ایسی چیز اس میں کچھ پیغام ہے، اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، کافی ہے، لیکن اس کا جو معجزہ ہے اس کا ترجمہ بس ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ،
ایک ایک جگہ پر ہے, اس سے ہٹ نہیں سکتا, اور یہ ہم یہ باتیں تو کہہ دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی پوچھے کیا مطلب, کیسے نہیں ہٹ سکتا, اس کا کیا ثبوت ہے, کیا دلیل ہے, تو عام مسلمان جو عربی نہیں جانتا اس کے لیے یہ جاننا بہت مشکل ہے. اس سوال کے جواب میں نے کچھ, میرے خیال اب تو 15 سال ہو گئے اس بات کو, زیادہ ہو گئے, میں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا کیونکہ میرے ذہن میں یہ سوال تھا, ہم کیسے ثابت کریں قرآن کے ذریعے ہی کہ قرآن خدا کا ہی کلام ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نہ ہو. اپنے آپ کو کیسے ثابت کر رہا ہے انسانیت کے آخر تک, کسی رسول نے نہیں آنا اس کے بعد, اس کا مطلب پتہ ہے کہ کوئی اور معجزہ نہیں آنا, کوئی اور پانی الگ نہیں ہونے والا, کوئی اور اونٹنی نہیں آنے والی لائک صالح علیہ السلام والی, کوئی سوٹی نہیں آنے والی جس نے سانپ بننا ہے. اب بس یہ قرآن ہی ہے, آخرت تک یہی کافی ہے. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الآیات انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. مشرکون نے کہا ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا. سورۃ العنکبوت میں پوچھا اگر یہ واقعی رسول ہے, سارے رسولوں کی کہانیاں سناتے ہیں, ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا. قرآن نے کہا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان پر یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے. یہ کتاب, قرآن نے خود اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ قرآن خود ایک معجزہ ہے جو ثابت ہوا عرب میں. آپ سوچو ذرا, یہ لوگ مرنے کو تیار تھے, یہ لوگ گھر بار چھوڑنے کو تیار تھے, کوئی چھوٹی بات ہے ایسا کچھ کرنا. یہ لوگ ایک انسان کو جو ان کے ساتھ 40 سال عمر اس نے گزاری ہے, اس کو ایک دم ماننے کو تیار ہیں کہ اس کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کے ہیں ہی نہیں, یہ خدا رب کے کلمات ہیں, اور یہ ایک ان دیکھے فرشتے کے ذریعے اس تک آتے ہیں. یہ کوئی آسان چیز ہے ماننا. اس کو ماننے کے لیے بہت زبردست قسم کی دلیل, ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہو, جب تک آپ کے پاس ایویڈنس بیسڈ کوئی چیز نہ ہو تو آپ اس کو نہیں مان سکتے. آپ کا ذہن قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذہن ہی ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی چیز ثبوت کے بغیر پیش کی جائے تو انسان اس کو قبول نہیں کرتا. وہ کم عقلی کی دلیل ہوتی ہے. تو پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا فیتھ کیا ہوتا ہے, فیتھ اور مذاہب میں ہوتا ہے کہ عقل کا دروازہ بند کرو اور بس مان لو. قرآن اور اسلام ایک واحد دین ہے جو کہتا ہے اس کا اصل ایمان اسی وقت ہوگا جب عقل کا تالا کھلا ہوگا. سوال پوچھو, شک بھی کرو, پوچھو آگے سے کیوں ہے یہ خدا کا کلام, یہ خود ثابت کرے گا. اور اس کے لیے انشاءاللہ جو میں نے کام انگلش میں کیا ہے, میری امید ہے اس رمضان سے پہلے میں اردو میں بھی اس کی طرف کچھ کام کر سکوں. کیریکٹر کی جو آپ نے بات کی نا, وہ اس کے اوپر بنتا ہے. ایک دفعہ انسان کا پورا اعتماد ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے, تو اس کا قرآن کی طرف رویہ اور اپنی طرف جو اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے وہ سارا کچھ بدل جاتا ہے, اور اس کے ذریعے سے اصل میں کیریکٹر بدلتا ہے. اصل چیز ہوتی ہے صحیح والا ایمان, دل والا اور عقل والا. ایمان صرف دل کی چیز نہیں ہے اور صرف عقل کی چیز نہیں ہے, یہ دونوں کو اٹیک کرتی ہے. اور ایک دفعہ وہ والا ایمان آ جائے تو اس کی بنیاد پر ایک کیریکٹر تیار ہوتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی میری امید ہے کہ ہم آنے والی جنریشنز میں اس کیریکٹر کو تیار کر سکیں گے. آج میں نے بات کی تھی کہ آنے والی جنریشن کس چیز میں پڑ گئی, شک میں پڑ گئی نا, اور قرآن کا معجزہ کیا کرے گا, اس شک کو برباد کر دے گا, ایمان کو واپس, یقین کو واپس لے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو یہ توفیق دے کہ ایمان اسی طرح واپس آئے جس طرح پہلے والوں پر واپس آیا تھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا نام یوسف الاسلام, میں روائی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا ایک سوال ہے, آپ نے اس طرح پہلے کہا کہ فرقہ واریت بڑھ گئی ہے, تو اس حوالے سے جو اہم مسئلہ ہے کہ فرقہ واریت کا مسئلہ جو ہے, اس حوالے سے آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح وہ راہ راست پھیلا سکتے ہیں. میرے نزدیک جو چیز بھی مسئلہ ہوتی ہے نا, اس کو جتنا آپ اٹینشن دو گے اتنا وہ خراب ہوتی چلی جائے گی. جو کسی بھی قسم کا ایکسٹریم ہوتا ہے نا سوسائٹی میں, اس کو اگر آپ سامنے لا کر کہو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, تو آپ اسی آگ میں مزید فیول دے رہے ہو. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک آلٹرنیٹیو چاہیے ہوتا ہے, اس کا کوئی نیا راستہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس کی جگہ اس کا فوکس کچھ زیادہ, اس کی اٹینشن کچھ زیادہ ہو جائے. اسے کہا انگریزی زبان میں اس کو کہیں گے یا تو آپ کے پاس ہوتا ہے کاؤنٹر نیریٹو یا ہوتا ہے آلٹرنیٹیو نیریٹو. میں آلٹرنیٹیو کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ شدید بات کرتے ہیں, اور وہ شدید بات اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری شدید بات کا ہمیں ریاکشن ملے گا. جب آپ ان کو ریاکشن دیتے ہو تو وہ ان کے لیے رزق کی طرح, کھانے کی طرح ہوتا ہے, اس سے وہ خوش ہو کے پھر وہ مزید شدید بات کرتے ہیں, پھر آپ کو دوبارہ ریاکشن دینا پڑتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان چیزوں کو پوری طرح کیا کیا جائے, اعرض عن الجاہلین, ان کو اگنور کرو, ان کو irrelevant بنا دو. اور اس کے بعد میں جو یہ قرآن کی میں بات کر رہا ہوں
کہ آپ قرآن کو صحیح طریقے سے تھام کر پڑھنا شروع کریں. اس میں بھی آپ یہ کر سکتے ہو کہ پہلے آیت تو آپ پڑھ رہے ہو، پھر آپ کو یہ فرقہ کیا کہتا ہے، یہ فرقہ کیا کہتا ہے، یہ فرقہ کیا کہتا ہے. اس طرح کی ذہنیت آپ دل سے نکال دو. میرا رب کیا کہہ رہا ہے آپ سمجھا دیں، کوئی بھی فرقہ ہو آپ سمجھا دیں، آپ سمجھا دیں، آپ سمجھا دیں. اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، آپ سٹوپڈ نہیں ہو، آپ انسان ہو، آپ ذہین ہو. اب یہ مت سمجھو کہ باقی سب کو سمجھ آ گیا مجھے ہی نہیں آ رہا سمجھ. یہ بھی ایک طرح کا ہم نے اپنے اوپر ایک پیرالائسس بنایا ہوا ہے. دیکھیے جب میں اسلام کی تلاش میں تھا کالج کے دنوں میں، میرے سامنے نہ صرف سینکڑوں فلسفے موجود تھے نیو یارک میں، لیکن کیونکہ نیو یارک ایسی جگہ ہے جہاں سے لوگ امیگریشن کر کے آتے ہیں، تو دنیا کے ہر اسلام کا فلیور نیو یارک میں موجود تھا. ہر فلیور، عربوں کے مختلف فلیورز، تصوف کے مختلف فلیورز، ہمارے دیسی علماء کے مختلف سارے فلیور موجود تھے. اور سب کا ذائقہ لینے، اور جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ اب کس کو فالو کیا جائے، کیا کیا جائے، وہ سوال جو آپ کا ہے وہ میرا بھی تھا، میں بھی اس سے گزر چکا ہوں. لیکن ایک چھوٹی سی بات مجھے سمجھ میں آئی. میرے رب نے یہ دعا سکھائی ہے سورۃ الکہف میں، عسیٰ ربی ان یہدینی لاقرب من ھذا رشدا. میری امید یہ ہے کہ میرا رب مجھے جہاں میں ابھی کھڑا ہوں نا، اس سے تھوڑا اور قریب ہدایت کی طرف لے آئے گا، ایک اور قدم قریب. یہ کہنا مجھے اپنے لیے کہ میں ہدایت پر ہوں، اس کا لائسنس ہی نہیں دیا میرے رب نے مجھے بس اتنی کہنے کی اجازت دی ہے کہ میں امید رکھوں کہ ایک اور قدم ہدایت کی طرف لے آؤں، پھر ایک اور مزید قدم ہدایت کی طرف لے آؤں. اور ہو سکتا ہے کہ ایک قدم میں آپ کسی ایک فرقے سے کوئی ایک قدم لے لو اور دوسرا قدم کسی اور فرقے کی طرف سے ہے، اس کی دلیل اس معاملے میں زیادہ قوی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم اعتماد پوری طرح اللہ تعالیٰ پر نہیں کریں گے نا کہ وہ ہدایت دینے والا ہے، جو اس کے قرآن کی طرف خلوص دل کے ساتھ آتا ہے وہ اس کو گمراہ نہیں چھوڑتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو بھی ہماری راہ میں کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کو قسم سے ہدایت دے کر رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، بہترین کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس وعدے پہ مجھے اعتماد ہونا چاہیے. اور یہ ساری کنفیوژنز، یہ سارے سوال، جیسے میں نے کہا تھا نا دراز میں، غائب ہوتے چلے جائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مامن شاہد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہم اپنے سوالوں کے جواب قرآن پاک میں ڈھونڈیں. تو ریسنٹلی آئی واز ریڈنگ اے بک، اس میں انٹر کاسٹ میرج کے بارے میں تھا کہ کیونکہ قرآن کی آیت میں بلیور کا لفظ یوز ہوا ہے کہ اگر ایک بلیور ہے وہ ایک نان بلیور سے شادی کر رہا ہے تو اس سے اچھا وہ ایک سلیو سے شادی کر لے. سیم گوز فار وومن اینڈ مین بوتھ. تو وہ اسکالر نے اس کو اس طرح جسٹیفائی کیا کہ یہاں پہ ایک بلیور کا لفظ ہے، تو بلیور تو کرسچن بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پہ اور ان سب پہ، تو میرج از الاؤڈ. تو ہاؤ وی وڈ نو کہ جو ہمارا پرسیپشن ہے اس آیت کو لینے کا یا قرآن پڑھنے کا، دیٹ از رائٹ، کیونکہ ڈفرینٹ لوگوں کا پرسیپشن ڈفرینٹ ہے. اب تک ہمیں پتہ تھا کہ انٹر کاسٹ میرج آرنٹ الاؤڈ، بٹ آفٹر ریڈنگ انٹر ریلیجس میرج، that isn't allowed, but after reading that مجھے وہ perception کی question آیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہم perceive کر رہے ہیں even reading a قرآنی آیت تو اس میں ہمیں یہ صحیح ہے، یہ جو perception. اوکے، آسان جواب ہے اس سوال کا. اللہ تعالیٰ کی تمام آیات جو ہے نا وہ صورتوں کے اندر ہے، اور صورتوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے احکمت آیاتہ، جس کی آیات ایک دوسرے کے ساتھ پرو دی گئی ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات ایک صورت کے اندر ڈالی ہے نا تو ان کو ایک ساتھ سٹچ کر کے ڈالا ہے، ایک بات کہی جا رہی ہے. اسی لیے اللہ کا نظام ہے کہ ان آیات کو اس صورت میں ڈالا گیا. جس آیت کا آپ حوالہ دے رہی ہیں وہ سورۃ البقرہ میں ہے، اور سورۃ البقرہ کا بہت عظیم حصہ، پہلا ہاف اس کا بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ تم کفر مت کرو. اور ان کا کفر کیا ہے کہ وہ اس نبی کو، اس رسول کو نہیں مان رہے. اسی لیے کہا ہے بنی اسرائیل سے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس میں کفر کرنے والے پہلے مت بن جاؤ، اس قرآن میں کفر کرنے والے. یعنی وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تورات پر ایمان رکھتے ہیں جن کا ذکر ان صاحب نے کیا، لیکن ان کا ایمان کس پر نہیں ہے؟ اس قرآن پر نہیں ہے اور اس رسول پر نہیں ہے. اور ان کو کہا جا رہا ہے اب کفر مت کرو، اب کفر مت کرو. اور اسی کفر اور ایمان کی جو کشمکش بقرہ میں بتائی گئی ہے وہ اہل ایمان اور اہل مکہ کے درمیان نہیں ہے، وہ اہل ایمان مسلمانوں کے اور بنی اسرائیل کے درمیان کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ
جس چیز کو ہم ایمان جس چیز کی بنیاد پر ایمان کو ڈیفائن کیا گیا سورۃ البقرہ کے اندر، اس کو سامنے رکھنے کی بہت ضرورت ہے. پھر آگے سب سے بڑا امتحان آیا تھا کہ قبلے کی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج کر دی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ان آیات سے پہلے. قبلہ مختلف کعبے کی طرف ہو گیا، اور جن لوگوں نے نہیں ماننا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل اصل میں خوش تھے کہ یہ ہماری سخت پہ نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ بھی مانتے تو نہیں ہے نبی کو، لیکن اندر تو پتہ ہے کہ نبی ہے، تو وہ اندر سے راضی تھے کہ یہ چلو کم از کم نماز تو ہماری طرف ہی پڑھے. پھر بھی ہماری انڈورسمنٹ ہو گئی. لیکن جب قبلے کی سمت بدلی ہے، ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب، تو یہ جو ساری ڈبیٹ ہو رہی ہے اس میں انہوں نے جو پارشل ایمان رکھا ہوا تھا نا جان بوجھ کر، اس کی نفی کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام عیسائی اور تمام یہودیوں پر ایک ہی فتویٰ لگایا جا رہا ہے، ایسی بات بھی قرآن میں نہیں ہے. لیکن آیات کا حوالہ دینا بغیر اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھے، یہ ایک بہت زیادتی ہے قرآن کے ساتھ، اور اس زیادتی میں ہم عام طور پر آسانی سے مبتلا ہو جاتے ہیں. تو میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ کسی ایک ایشو پر کسی کی بات سن کر ایک آیت کا حوالہ لے کے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر انسان فوراً ایک صورت کو پڑھ لے نا، ایک صورت کا باقاعدہ مطالعہ کر لے اور اس کے بارے میں تحقیق کر لے اور پوچھ لے، اور پھر جب یہ سوال آئے اس کو بھی اس کانٹیکسٹ کے ذریعے سمجھ لے، تو اس کنفیوژن کے پیدا ہونے کا امکان نہیں رہتا انشاءاللہ. اوکے تو جی 2 more. Just do 2 more. وعلیکم السلام. Salam, my name is Sana. I really wanted to ask you something. ایک تو یہ کہ I really want to learn Arabic, جو کہ مجھے پتہ ہے اتنا ایزی نہیں ہے میرے لیے. بہت ایزی ہے. کوئی بیسک پروگرام آپ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے تو ہم جیسے بائی پروفیشن ہم ٹیچر، میں چاہ رہی تھی کہ میں اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ عربک کے ساتھ ان کی ذرا سے اٹیچمنٹ اس طرح سے ہو جائے کہ وہ سمجھ سکیں، اور پھر ورڈ آف اللہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو. دیکھیے سیکنڈ I was actually forcing my children کہ وہ بیٹھے اور آپ کا لیکچر سنیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو میں چاہ رہی تھی کہ وہ بھی اسٹارٹ آئیں. لیکن جو ایج گروپ ہے 7 سے 12 یا 15 ایئرس کی، ان بچوں کے لیے ہم کس طریقے سے ان کو اسلام کی طرف لائیں یا ان کو سمجھائیں، کیونکہ بھی آپ نے لیکچر میں کہا نا کہ ہماری آنے والی جنریشن شک میں نہیں ہونی چاہیے. تو ورڈ آف اللہ ان کے لیے ہم کیسے ایزی کریں کہ وہ اس میں انٹرسٹ بھی لیں اور ان کو سمجھ بھی ان کی ایج کے اکارڈنگ. تھینک یو. پہلی بات عربی کے بارے میں، آپ میں سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، اور صرف وہ لوگ جو دلچسپی رکھتے ہیں، عربی زبردستی کبھی کسی کو نہیں پڑھانی چاہیے. اٹس اے فارم آف ٹارچر. لیکن جو لوگ واقعی ہمت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عربی سیکھنا شروع کریں قرآن سمجھنے کے لیے، آپ لوگوں کے پاس تو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. آپ لوگ عربی پڑھ لیتے ہو سمجھے بغیر، حروف اور قرات تو آپ کر لیتے ہو نا. یہ بھی جو لوگ امریکہ میں جن سے میں ملتا ہوں جو مسلمان ہوتے ہیں، ان کے لیے تو الف با بھی نہیں ان کو معلوم نا، تو ان کے لیے پہلے وہ سفر طے کرنا ہوتا ہے. تو آدھے سے زیادہ سفر تو آپ طے کر چکے ہو. تو آپ لوگوں کے لیے اگر آپ یوٹیوب پر جا کر ایک چیز سرچ کر لو، ڈریم انٹینسو 1 Day 1، ڈریم انٹینسو 1 Day 1، میرا ایک پروگرام آن لائن ہے جہاں میں نے 2 بچوں کو قرآن کی عربی سمجھنے والی عربی پڑھانی شروع کی. اس کے انٹینسو میں نے سارے یوٹیوب پہ ڈالے ہوئے ہیں، اور اس سے الحمدللہ آئی تھنک ملینز آف پیپل ناؤ آر فالوئنگ اٹ اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور بہت جلد انشاءاللہ اس سب کا ترجمہ اردو میں بھی ہونے والا ہے. لیکن فی الحال انگلش میں موجود ہے، اور وہ بہت آسان ہے فالو کرنے کو. اس کی انسٹرکشن شروع میں ہی ہے کہ کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. اس کے سارے مٹیریلز میں نے فری اویلیبل کر دیے ہیں، وہ آپ اپنے طور پہ کر سکتے ہو. اگر اسٹوڈنٹ گروپس ہیں وہ اس کو ایک ساتھ مل کر پڑھنا چاہ رہے ہیں، پڑھانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے کراؤڈ میں بھی کوئی ڈریم اسٹوڈنٹس ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ ہیں کہ نہیں ہیں. ایک دو اوکے فیو ماشاء اللہ، السلام علیکم. تو اس کو آپ شروع کریں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. بچوں کے لیے میرے نزدیک کورسز اور بہت زیادہ لیکچرز وغیرہ جو ہمیں پسند آتے ہیں وہ ان کو پسند آئے نہ آئے، میرے نزدیک جتنا آپ بچے کو فورس کرو گے اتنا وہ بور ہوں گے. بچوں کو چاہیے کہ ہم پہلے ان کی بات ہم سنیں اور ان کے سوالات سنیں، اور جب ان کو کچھ دوست بھی دیں اسلام کا تو اس میں علم کا فوکس کم ہو، عقل کا فوکس زیادہ ہو. یعنی زیادہ معلومات بھی زیادہ نہیں دے رہے، تھوڑی سی 5 منٹ کی بھی آپ نے بات کی ہے یا کوئی ویڈیو لگائی ہے، کچھ کیا ہے 5 منٹ کے لیے بھی، لیکن اس کے بعد آپ اس کے بارے میں ایک عقلی گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن کر رہے ہیں، اور بچوں سے بچوں کی طرح بات نہیں کر رہے، بڑوں کی طرح بات کر رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا سوچا ہے، اس کے بارے میں کیا سوال آئے ہیں، جو سنا ہے.
ٹیسٹ کرنے کے بجائے جیسے آپ کسی دوست سے بات کر رہے ہو نا, کسی چھوٹے سے نہیں, کیونکہ چھوٹے سے بات کر اچھا کیا سیکھا, اب بتاؤ کیا کہا تھا انہوں نے, یہ دیٹس انوئنگ. بلکہ ایسے میں اس کے بارے میں یہ سوچ رہی تھی, تم کیا سوچتی ہو اس کے بارے میں, تم کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں. جب تم یہ یہاں پر جیلسی کی بات ہو رہی تھی, فرض کریں آپ نے سورۃ الناس پہ لگا دیا نا, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ, تو آپ بچے سے بات کر رہے ہیں. ایک دفعہ میری دوست تھی, اس کے ساتھ اس کی کچھ سہیلیاں جیلس تھیں, انہوں نے یہ کہ آپ نے کوئی کہانی سنا دی جیلسی کے بارے میں. آپ نے اپنے بچے کو, تمہارے ساتھ تم نے کبھی جیلسی دیکھی ہے؟ ہاں میرے اسکول میں تو بہت ہوتی ہے. اب اس جیلسی کے بارے میں بات کرنا شروع ہو گیا بچہ. جتنا آپ کا بچہ سبجیکٹ کے بارے میں بات کرے گا نا, اتنا امکان ہے کہ دل میں وہ بات جو آپ نے ڈالنی ہے وہ چلی جائے گی. تو بات زیادہ کرنے سے سمجھ نہیں آتی, اصل میں کم کرنے سے سمجھ آتی ہے. اور کبھی کبھار بات سمجھانی ہو نا تو بات سننی پہلے پڑتی ہے. اس کا اگر آپ ایک ماحول بنا دیں اپنے گھر کے اندر اپنے فیملی کے ساتھ, تو اس کا بہت زبردست اثر ہوگا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Asiaf Sora. I'm the son of one of your biggest fans. The question is, this is for young people. I'm also the son of one of my biggest fans. My mom and dad are here, by the way. Okay, yeah. Everyone knows jinns, yeah? Everyone knows jinns? I mean, I don't know them. Not like that. Okay, anyway. At the old times, were they out of the world or were they still in Earth? Why? Go on. Is that the only question? You see, jinns are here at this time, yeah? Were they in outer space, like in the old times, before Earth? Before Earth? Jinns. Yes. Okay, so let me try to say a few things. You haven't gotten to your question yet because you're doing the yeah, but I'm gonna try to summarize. Allah created jinns and they are capable of traveling beyond the earth, and Allah describes that in the Quran. And when the Quran was coming down, when the Prophet was there, when the Quran was coming down, Allah locked the skies, so they could not leave the earth. When they tried to leave, they were shot down, because the skies were like, you know, when a president comes through and they lock down all the streets and only the secure vehicles can go by? Well, the legion of angels was coming so that the Quran could be revealed, and no jinns had access to the sky like normal. But then the Quran was finished revealing and the sky was opened again. So I think that's what you were talking about a little bit. Now tell me what your question is. My dad asked me personally, asked him that where did jinns come from? After all that, you could have just said, where did jinns come from? Okay, last question. Ji. Have a handshake? Oh yeah, you can have a handshake. You can have a hug too. Yeah. I have a question that I feel it's not addressed much. I want to know your advice for mothers of young children. Like your lecture was mostly about how we can connect with Allah. But mothers of young children, even our salah is like a wrestling ground, right? With all the chaos going on. Ji. So how can we really, maintain that connection? Because I feel that it's important for the children as well. And we lose that during that time, especially, even if it's one, it doesn't matter how many children you have. Yeah. So I just want to ask, I feel like before I had kids, I had a better connection with Allah. But after I had them, I'm more into their tarbiyah, and I've kind of lost my connection with Allah. So I don't know how to, reconnect that. Thank you for your question. عبادہ takes many forms. عبادت بہت طرح کی ہوتی ہے, اور یہ بات صحیح ہے کہ جب
ماں بچے کا خیال کر رہی ہے تو وہ تسلی سے نماز نہیں پڑھ سکتی, بیٹھ کر سکون سے دعا نہیں کر سکتی, قرآن نہیں پڑھ سکتی, بچے کی ضرورت کا کوئی اسکیجول نہیں ہوتا, جب چاہتا ہے وہ چلانا شروع کر دیتا ہے, اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس سٹریس اور انگزائٹی میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق پہلے آسانی سے بنا ہوا تھا وہ اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ ذکر کا اور دعا کا اور ان چیزوں کا کچھ وقت نہیں مل رہا. اس بات میں ایک تسلی تو میں ہر ماں کو دے دوں, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ماں کی پریگننسی کا اور پریگننسی کے بعد جو وہ 2 سال بچے کا خیال کر رہی ہے اس کا ذکر کیا ہے, کسی اور انسانی خدمت کا ایسے ذکر نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکنالج کیا ہے اور اس کی بنیاد پر انسان سے کہا ہے کہ ماں سے بہترین تعلق کر. اور عجیب بات یہ ہے کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے, پہلے کہا ہے میری عبادت کرو, لیکن عبادت کس بنیاد پر کرو, کن احسانات کی بنیاد پر کرو, ان کا ذکر نہیں ہے. جب ماں کی بات آتی ہے تو ماں کے احسانات کی لسٹ بنا کر پھر کہا ہے نشکر لی ولی والدی کا, یعنی ماں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو کنٹریبیوشن ہے خاص کر ان 2 سالوں میں, ان ارلی ایئرس میں جو کنٹریبیوشن ہے اس کو اتنا بڑا اعزاز دیا گیا ہے that she is the mother of a baby and that's not an easy thing. اور یہ اعزاز اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ ماں کے لیے صرف پریگننسی ہی مشکل نہیں ہوتی, ڈیلیوری ہی مشکل نہیں ہوتی, چھوٹے بچے کا خیال فل ٹائم سے زیادہ ہوتا ہے, 24/7 ہوتا ہے, اور وہ بھی فزیکلی ریکور ہونے سے پہلے ہی وہ اس کام میں لگ جاتی ہے, اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, اس کی لائف کوئی رہتی نہیں ہے. وہ کسی سے 5 منٹ بات کرنا چاہے 30 سیکنڈز بعد آئی ہیو ٹو گو. اس کا اپنے شوہر کے ساتھ ویسا ریلیشن شپ نہیں رہ سکتا, اس کا اپنے ساتھ ایسا ریلیشن شپ نہیں رہ سکتا, اس کا باہر جانے کا, تفریح کا, بریک کرنے کا, سونے کو اگر 2 گھنٹے مل جائیں تو جنت لگتا ہے. تو وہ جس مشکل سے گزرتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکنالج کیا ہے, اور اس ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے اور اتنی عظیم خدمت قرار دیا ہے کہ اس کی بنیاد پر اولاد کو منیمل کہا ہے کہ منیمم تمہارا والدین کے ساتھ کیا ہے, احسان ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ منیمم اسلام ہے, اس کے بعد ایمان ہے, اور میکسیمم کیا ہے, احسان ہے. لیکن والدین کے ساتھ بہترین کم از کم ہے, اور اس کی بنیاد اللہ نے بتائی ہے ماں کی خدمت. تو آپ کا جو کنیکشن جس طریقے سے تھا نا, جس طریقے سے آپ نماز پڑھ سکتی تھی یا ذکر کر سکتی تھی یا قرآن پڑھ سکتی, وہ چیزیں ٹھیک ہے وہ ابھی نہیں ہو سکتا کیونکہ چھوٹے بچے ہیں, لیکن جس کم لمحوں میں آپ جو بھی دعا کر سکتی ہو یا بچے کا خیال بھی کر رہی ہو, اس میں سے کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں گزرا جس کو اللہ تعالیٰ عبادت قرار نہیں دے رہا اور فرشتے اس کو آپ کے کھاتے میں نہیں لکھ رہے. تو اس چیز میں انسان کو امید لینی چاہیے کہ عبادت کا ایک طریقہ نہیں ہوتا, بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اللہ کو خوش کرنے کا ایک راستہ نہیں ہوتا, بہت سارے ہوتے ہیں. اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کیونکہ وہ پرانا والا نہیں کر سکتی اب تو اب اس کی حیثیت کم ہے. ہو سکتا ہے اس کی حیثیت ان تمام عبادتوں سے زیادہ ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. تو امید رکھنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.